ہمارے معاشرے کی ایک نمائندہ کہانی دو رخاپن اور منافقت جس کے لازمی اجزاء ہو چکے ہیں، اپنے ہر عیب کو ہنر کہنے والوں کا قصہ خود فریبی، جن کی عمر حقیقت سے آنکھیں چراتے گزرتی ہے، ایک کنول صفت لڑکی کا فسانہ، آلودگی میں رہ کر بھی جس نے اپنی نفاست اور پاکیزگی برقرار رکھی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے یہ تو وہی جگہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دلشاد بیگم، میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، شریفوں کا خون بڑا بے اعتبار ہوتا ہے، بڑی سرکشی ہوتی ہے اس میں۔ نرگس کو بہت ڈھیل دے رکھی ہے تم نے، دیکھنا کسی دن کھٹا کھاؤ گی، میری محنت بھی بیکار جائے گی اور تمہارے بڑھاپے پر بھی داغ لگے گا۔ گلزار خان، یہ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ آتے ہی میری پھول سی بچی کے پیچھے پڑ گئے۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے پڑھنے بٹھا دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ آنکھیں دکھاؤں تو سر سے پاؤں تک کانپ جاتی ہے، ڈھیل سے فائدہ اٹھا کر تو دیکھے۔ مگر دلشاد بیگم، تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ پڑھنے لکھنے سے اچھائی برائی میں تمیز کرنا آ جاتا ہے؟ جس دن ایسا ہو گیا سمجھو گئی ہاتھ سے۔ سمجھ میں نہیں آتا تمہاری اس بات پر ہنسوں یا کہ کہے لگاؤں۔ بندہ خدا، جتنے تماشائی ہمارے یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اچھے خاندانوں سے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن سفید کپڑے پہن کر کیچڑ میں آ جاتے ہیں۔ نرگس تو کنول کے پھول کی طرح رہتی ہی اس کیچڑ میں ہے، اسے یہ سب کیا برا لگے گا؟ تماشا دیکھنا الگ بات ہے اور تماشا بننا الگ بات۔ وہ سب اس لیے آ جاتے ہیں کہ تماشا دیکھنے آتے ہیں، تماشا بننے نہیں۔ نرگس کی بات اور ہے، دیکھ لینا وہ زیادہ دن تک تماشا نہیں دکھا سکے گی۔ آدمی کا منہ اچھا نہ ہو تو باتیں تو اچھی کر لے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ میں نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں، تماشا بھی بہت دن تک چلے گا۔ پیدا کی تو خیر محبت ہوتی ہی ہے، مگر پالنے کی محبت بھی کم نہیں ہوتی۔ 4 سال کی عمر سے پالا ہے اسے۔ ہاں بیچاری تمہیں کو اپنی ماں سمجھتی ہے، گلزار خان نے دانت نکالتے ہوئے کہا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، تم سے اس نے کبھی اپنے باپ کا نام بھی پوچھا؟ ہاں بچپن میں پوچھتی تھی، مگر اب شاید سمجھ گئی ہے کہ اس بازار میں باپ نہیں ہوتے، صرف مائیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا کوئی باپ بھی ہے اور تم اس کی ماں نہیں ہو تو سوچو کیا ہوگا۔ یہ تو میں بعد میں سوچوں گی، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں آج ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مجھے فوراً 20,000 روپے چاہیے۔ بہت کمینے آدمی ہو تم گلزار خان، اس میں کیا شک ہے، لیکن میں نرگس کی قیمت سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ تمہیں دے چکی ہوں۔ ارے دلشاد بیگم، میں کوئی نرگس کو اٹھا کر لانے کی قیمت تھوڑی مانگ رہا ہوں، وہ تو مجھے مل چکی، لیکن اب تو میں اس راز کو چھپانے کے لیے تھوڑے سے پیسے مانگ رہا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کسی راز کو چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، اور ہاں اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تم نرگس کو میرے خلاف بھڑکا دو گے۔ میں نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں اس کا انتظام پہلے ہی کر چکی ہوں۔ میں تمہاری طرف سے اس کے دل میں اتنا زہر بھر چکی ہوں کہ وہ تمہاری صورت سے نفرت کرتی ہے، تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گی۔ سوچ لو دلشاد بیگم۔ سوچ لیا، یہ کوٹھا یوں ہی نہیں چلا رہی ہوں میں، تم جیسے میرے ناخنوں میں پڑے رہتے ہیں۔ نرگس کو جب تم نے اٹھایا تھا اور میرے پاس لائے تھے، وہ 4 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس عمر کے بچے کو کچھ یاد نہیں رہتا، تم اسے یاد دلاؤ گے اور وہ تمہاری مکاری پر ہنسے گی۔ دلشاد بیگم کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا کہ گلزار خان خوشامد پر اتر آیا۔ دلشاد بیگم، میں نے تمہاری کتنی خدمت کی ہے اور تم ہو کہ معمولی سی رقم کے لیے انکار کر رہی ہو؟ انکار نہیں کر رہی ہوں، تمہاری دھمکیوں کا جواب دے رہی ہوں۔ دھمکیاں کیسی؟ میں تو لاڈ کر رہا تھا تم سے، لاؤ جلدی سے رقم نکالو، لیکن ایک شرط پر، آئندہ تم میرے پاس رقم لینے نہیں آؤ گے۔ اجی کون الو کا پٹھا آتا ہے جو اب آپ سے پیسے مانگے؟ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔
اسے آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے یا سننے کی نرگس کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس ہوئی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کی حالت اس پرندے کی طرح تھی جس کے پر کاٹ کر تیز ہوا میں سے چھوڑ دیا ہو۔ وہ پرندہ ہوا کے بہاؤ پر بہہ تو رہا ہو، لیکن اسے یہ خوف بھی ہو کہ ہوا کا زور کب ٹوٹ جائے اور وہ کب زمین پر آ گرے۔ اس نے یہ باتیں اتفاق سے سن تو لی تھیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حقائق کا انکشاف کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ اکیلے چراغ کی طرح تیز آندھی کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کل تک کتنی مضبوط تھی، آج ریت کی دیوار کی طرح بیٹھی جا رہی تھی۔ اگر گلزار خان اسے یہ بات کہتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ اس حقیقت کو اس کی کوئی چال سمجھتی، لیکن دلشاد بیگم جسے اب تک وہ اپنی ماں سمجھتی رہی تھی، اس نے خود قبول کیا کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ وہ اس بازار کی گندگی کو قبول کر چکی تھی۔ وہ یہاں پیدا ہوئی ہے تو یہیں کے آداب اس پر سجیں گے۔ اسے کبھی بھولے سے اپنے باپ کا خیال آیا بھی تھا تو وہ یہ سوچ کر ہنستی تھی کہ اس بازار میں اور کس کو یہ نعمت ملی ہے جو اسے ملے گی۔ لیکن جیسے ہی اس پر انکشاف ہوا کہ وہ کسی کی امانت ہے، اسے خیانت کے احساس نے بے چین کر دیا۔ وہ اب تک اپنے باپ کا نام ڈبوتی رہی ہے، لیکن کون باپ؟ گلزار خان نے یہ تو بتایا ہی نہیں۔ کہیں وہ جلدی تو وہاں سے نہیں ہٹ گئی؟ شاید اس نے بعد میں نام بھی بتایا ہو۔ گلی میں اس وقت سناٹا تھا، اکا دکا لوگ چل پھر رہے تھے۔ ان گلیوں میں تو راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ اس وقت بھی در و دیوار اونگ رہے تھے۔ اگر صغرا اسے بلا کر نہ لے گئی ہوتی تو وہ بھی اس وقت سو رہی ہوتی۔ صغرا اس کے پڑوس میں رہتی تھی اور نرگس کی طرح وہ بھی ابھی تربیت کی منزل سے گزر رہی تھی۔ صغرا اور وہ ایک ہی استاد سے رقص کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اب یہ تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ دلشاد بیگم اکثر استاد جی سے کہتی تھیں کہ اگلے برس نرگس کی مسی کی رسم بڑی دھوم دھام سے کروں گی۔ پہلے مجرے کے بعد ہی تم دیکھنا کہ میرا انتخاب کیسا تھا۔ اگر قیامت نہ آ جائے تو نام بدل دینا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اسے گلزار خان آتا دکھائی دیا۔ گلزار خان نے آتے ہی حسب عادت دانت نکالے۔ نرگس، تم یہاں کھڑی ہو؟ کھڑی کہاں ہوں، صغرا کی طرف سے آ رہی تھی۔ اچھا جاؤ، بائی جی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ گلزار خان نے پھر دانت نکالے، کندھے پر پڑے رومال کو اتارا اور پھر کندھے پر ڈال لیا۔ گلزار خان، نرگس نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ہولے سے پکارا۔ کیا ہے؟ تم کل مجھ سے مل سکتے ہو؟ کیوں؟ یوں ہی، بس ایسے ہی، نرگس نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی شہر سے باہر جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے لیے۔ میری خاطر 1 دن کے لیے رک نہیں سکتے؟ نرگس پھر اٹھلائی۔ نرگس نے آج تک اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی۔ اب جو اس نے ادائیں دکھائیں تو گلزار خان کے منہ میں پانی آ گیا۔ چل، تو کہتی ہے تو رکے جاتا ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ کل ہی بتاؤں گی، نرگس نے کہا اور بھاگتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ گلزار خان جب غائب ہوتا ہے تو مہینوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے بازار لے لیا۔ اس بازار میں رہتے رہتے اسے اتنی ادائیں تو آ ہی گئی تھیں کہ گلزار خان چت ہو گیا۔ وہ گھر میں گئی تو دلشاد بیگم اس کی منتظر تھی۔ اس نے دلشاد بیگم کی طرف دیکھا۔ آج وہ اسے ایسی چڑیل نظر آ رہی تھی جو اب تک اس کا خون پیتی رہی ہو۔ کہاں تھی تم؟ دلشاد بیگم اسے دیکھتے ہی ببھر گئیں۔ نرگس کا جی تو چاہا کہ ان سے بھی زیادہ زور سے چیخ کر کہے کہ تم یہ پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ کیا حق ہے تمہارا؟ تم نے مجھے پالا ضرور ہے، لیکن میری ماں کی گود تو اجاڑ دی، میرے باپ کو تو ویران کر دیا۔ لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی تو اسے یہ ظاہر بھی نہیں کرنا تھا کہ اس نے گلزار خان اور دلشاد بیگم کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی ہے۔ ایک ذرا صغرا کی طرف گئی تھی۔ خبردار، جو تو نے کل سے 1 قدم بھی باہر نکالا۔ کیوں اماں؟ اس لیے کہ تمہارے پاؤں صغرا کے گھر کی طرف اٹھنے کے لیے نہیں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ اچھا اماں، اور یہ بھی سن لو، بہت پڑھ چکی، میں کل ماسٹر صاحب کو منع کر دوں گی، صرف استاد جی آئیں گے، عارفہ اور نائلہ کب تک مجرا کرتی رہیں گی؟
تم بھی کسی قابل ہو جاؤ تو میرا بڑھاپا کٹ جائے۔ ہمارا رشتہ کتابوں سے نہیں گھنگروؤں سے ہے، بس اس میں جی لگاؤ۔ نرگس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ ظلم کیوں کر رہی ہو۔ اسے اب کسی چیز کے چھن جانے کا افسوس نہیں تھا۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر سر جھکا کر اپنے کمرے کا راستہ لیا۔ اسے دلشاد بیگم کے اس عمل پر ذرا بھی افسوس نہیں ہوا۔ گلزار خان سے گفتگو کے بعد یہی طرز عمل ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر اس نے یہ گفتگو نہ سنی ہوتی تو اسے تعجب ضرور ہوتا۔ اسے تو اب یہ سوچنا تھا کہ حالات سے سمجھوتا کر لے یا اس ماحول سے بغاوت کر کے یہاں سے نکل جائے۔ یہاں سے نکل کر کہاں جائے، اس کا فیصلہ گلزار خان سے ملاقات کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تھوڑی دیر میں استاد آ گئے۔ ان سے نمٹی تو رات کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مجرا تو عارفہ اور نائلہ کرتی تھیں، لیکن بیٹھنا تو اسے بھی پڑتا تھا۔ سنگار تو اسی طرح کرنا ہوتا تھا۔ رات آئی، مجرا ہوا اور رات گئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جس بستر پر وہ شوق سے لیٹتی تھی آج گندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ وہ کل تک اسی ماحول کا حصہ تھی، لیکن آج وہ خود کو اس سے مختلف سمجھ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے جیسے کسی نے اس کے ذہن میں کوئی دریچہ کھول دیا۔ اس نے اس دریچے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ شادی کا گھر تھا، مہمانوں سے بھرا ہوا۔ شور تھا، ہنگامہ تھا۔ 4 سال کی ایک بچی سرخ رنگ کے کپڑے پہنے تتلی کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی پھر رہی تھی۔ پھر اس کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ اکیلی گھر سے باہر آ گئی۔ سامنے غبارے والا کھڑا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور حسرت بھری نظروں سے غباروں کی طرف دیکھنے لگی۔ غبارہ لوگی؟ ایک آدمی نے اس کے قریب آ کر بڑے پیار سے کہا۔ پیسے نہیں ہیں، میں اماں سے لے آؤں؟ پیسے میں دیے دیتا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ نہیں، اماں کہتی ہیں کسی سے پیسے نہیں لیتے، بچی نے کہا۔ وہ تو غیروں کے لیے کہا ہوگا، میں تو چچا ہوں تمہارا۔ بچی آمادہ ہو گئی۔ غبارے والا اتنی دیر میں آگے جا چکا تھا۔ وہ اس کی انگلی تھامے آگے بڑھتی رہی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے حافظے کے دریچے میں جھانک کر دیکھا۔ دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ریل کی سیٹی کی آواز آئی۔ وہ رو رہی تھی، پھر چپ ہو گئی، پھر سو گئی۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دریچے کے باہر دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اماں کا چہرہ تو کچھ کچھ یاد بھی تھا، ابا تو بالکل یاد نہیں تھے۔ نرگس کو تعجب ہو رہا تھا کہ اب تک اسے یہ باتیں کیوں یاد نہیں آئی تھیں۔ خیال تک نہیں آیا تھا ان باتوں کا، پھر آج یہ روشنی سے کیوں چمکنے لگی۔ یہ میرے کلیجے کو کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کٹے جا رہا ہے یہ؟ گلزار خان، تو نے یہ کیا کر دیا؟ ایسی باتیں میرے کانوں میں کیوں ڈال دیں؟ میں غفلت کی نیند سو رہی تھی، تو نے مجھے کیوں جگا دیا؟ کیا میں اب زندگی بھر سو سکوں گی؟ جو بچھڑ گئے زندہ بھی ہوں گے، زندہ ہوئے بھی تو مجھے ملیں گے کیسے؟ دن نکل آیا۔ وہ سوئی کب تھی کہ جاگتی۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ضروری تیاری کی اور گلزار خان کا انتظار کرنے لگی۔ دوپہر کے قریب جب دلشاد بیگم اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، گلزار خان آ گیا۔ وہ اس وقت آیا ہی اس لیے تھا کہ دلشاد بیگم سو رہی ہوں گی۔ اس نے آتے ہی نرگس کے کمرے کا رخ کیا۔ آج گلزار خان کی کیسے یاد آ گئی؟ تمہاری قسم، آج میں بہت ضروری کام چھوڑ کر آیا ہوں، صرف تم سے ملنے کے لیے۔ گلزار خان نے نرگس کو کمرے میں تنہا دیکھتے ہوئے کہا۔ گلزار خان، تم اماں سے پیسے مانگ رہے تھے؟ ہاں، مانگے تو تھے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا دلشاد بیگم نے بتا دیا؟ کسی نے بھی بتایا ہو، مگر یہ بات صحیح تو ہے نا؟ کہہ تو رہا ہوں، صحیح ہے۔ کیا ضرورت آن پڑی؟ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کی ماں کو میں طلاق دے چکا ہوں، بیٹی سے بھی نہیں ملتا، لیکن ہے تو میرا خون۔ اس کی شادی کا سنا تو میں نے سوچا کوئی زیور ہی بنا دوں، کچھ حق میرا بھی تو ہے۔ نرگس نے دیکھا کہ شادی کے ذکر پر گلزار خان کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا تم اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہو؟ نرگس نے پوچھا۔ محبت تو مجھے معلوم نہیں کس بلا کا نام ہے، لیکن اس کی شادی کا سنا تو دل چاہا کہ میں بھی اس کے ساتھ کوئی سلوک کروں۔
اسی کو تو محبت کہتے ہیں گلزار خان۔ جسے خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو جی چاہے وہی تو محبوب ہوتا ہے۔ اسی جذبے کا نام تو محبت ہے۔ ہوگا، مجھے کیا؟ اچھا گلزار خان، یہ بتاؤ، اگر دلشاد بیگم تمہیں پیسے نہیں دیتی تو پھر تم کیا کرتے؟ بیٹی کو کیا منہ دکھاتے؟ کیا مجال، جو پیسے نہ دیتی، انکار کرتی تو اتنے غصے میں تھا کہ چاقو ان کے پیٹ میں اتار دیتا۔ مگر تم اپنی بیٹی سے تو ملتے تو ہو نہیں، برسوں سے تم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس کی خاطر یہ سب کیوں کرتے ہو؟ ملنے نہ ملنے سے کیا ہوتا ہے، بیٹی تو ہے وہ میری۔ کیا اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی تو ہے، مجھ جیسے جانور کے دل میں بھی رحم آ گیا تو یہ محبت کچھ ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، وہ بھی تم سے ایسی محبت کرتی ہوگی؟ کیوں نہیں کرتی ہوگی؟ پھر تم سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ اپنی ماں کے ڈر سے، اس کی ماں بڑی ظالم ہے۔ میں بھی اپنی ماں کے ڈر سے اپنے باپ سے نہیں ملتی۔ کون سی ماں؟ گلزار خان نے غیر ارادی طور پر کہا۔ دلشاد بیگم اور کون؟ نرگس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہاں مگر باپ کون ہے تمہارا؟ یہی پوچھنے کے لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے، نرگس نے بڑے اطمینان سے کہا اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر بال سنوارنے لگی۔ وہ چور نظروں سے آئینے میں نظر آنے والے گلزار خان کے عکس کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ دماغ خراب ہے؟ گلزار خان نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ پوچھنے کے لیے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں کیا ٹھیکے دار ہوں تمہارے باپ کا؟ اور یہ ٹھیکے داری قبول کر بھی لوں تو اس بازار میں کس کس کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا؟ نہیں، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا، اگر نہیں معلوم تو چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ہاں یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ تم نے مجھے ایسی بیکار بات کے لیے تھوڑی بلایا ہوگا، کوئی اور بات ہوگی۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی تمہاری بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ نرگس اپنی جگہ سے اٹھی اور زیور کا ڈبہ لا کر گلزار خان کے سامنے رکھ دیا۔ گلزار خان کی آنکھوں میں خوشی اور تجسس کے سائے لہرانے لگے۔ یہ کچھ زیور ہیں، وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ گلزار خان، تمہاری بیٹی میری بہن بھی تو ہے، میں چاہتی ہوں تم یہ زیور اسے دے دو۔ یہ سب؟ میرا مطلب ہے کہ یہ سب لے لو، گلزار خان نے بے صبری سے زیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسے نہیں۔ پھر کیسے؟ پھر ایسے کہ کوئی تحفہ تم بھی تو مجھے دو۔ میں بھلا کیا تحفہ دے سکتا ہوں؟ میں تو خود یہ تحفہ تو دے ہی سکتے ہو کہ مجھے جس گھر سے اٹھایا تھا اس گھر کی نشاندہی کر دو۔ میرا باپ بھی تو میری شادی کے لیے پیسے جمع کرتا پھر رہا ہوگا، اس کی محنت ٹھکانے لگا دو۔ دماغ خراب ہے؟ میرا کیا واسطہ تمہارے باپ سے؟ اب کوئی فائدہ نہیں گلزار خان، مجھے وہ غبارے والا یاد آ گیا ہے جس کے پیچھے پیچھے میں چلی تھی۔ وہ آدمی تم ہی تھے جس نے میری انگلی تھام کر کہا تھا غبارہ لوگی؟ تم غبارہ تو نہیں دلا سکے، یہ کوٹھا دلا دیا۔ اے لڑکی، لعنت بھیج اپنی یادداشت پر، میں ایسے گھٹیا کام نہیں کرتا۔ گلزار خان، میں نے دلشاد بیگم سے تمہاری گفتگو سن لی ہے، اب تم سیدھی طرح مجھے میرے باپ کا نام بتا دو۔ میں ایسی بیہودہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، ہمت ہے تو اپنی ماں دلشاد بیگم سے پوچھو، اور ہاں آئندہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں تم سے بری طرح پیش آؤں گا۔ گلزار خان، سوچ لو، تمہارے 2 لفظوں کی قیمت یہ سارا زیور ہے، پتہ بتا دو اور سارا زیور لے جاؤ۔ گلزار خان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سوچنے کے عمل سے گزر رہا ہو۔ یہی موقع تھا، نرگس نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑا۔ سوچ کیا رہے ہو گلزار خان؟ موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم نے زندگی میں شاید ہی کوئی نیک کام کیا ہو، آج ایک نیکی کما لو۔ ذرا سوچو، تمہاری بیٹی اتنا زیور دیکھ کر کتنا خوش ہوگی۔ گلزار خان ابھی تک کسی کشمکش سے گزر رہا تھا، نرگس برابر اسے لالچ دے رہی تھی، بالآخر وہ ٹوٹ گیا۔ اگر دلشاد بیگم کو معلوم ہو گیا تو؟ تم اس کی فکر مت کرو،
تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ تمہارا نام لینے کے لیے میں یہاں رہوں گی ہی نہیں۔ رہا زیور کا معاملہ تو وہ بھی یہی سمجھتی رہیں گی کہ یہ زیور میں اپنے ساتھ لے گئی ہوں۔ لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، اتنا عرصہ گزر گیا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ سوچو گلزار خان، سوچو، ذہن پر زور ڈالو، کچھ یاد کرو، کچھ تو یاد ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کو جانتا تک نہیں۔ وہ مکان تک مجھے یاد نہیں جہاں سے میں نے تمہیں اٹھایا تھا۔ وہ شہر تو یاد ہوگا، مجھ بد نصیب کو تو شہر کا نام تک یاد نہیں۔ ہاں، شہر یاد ہے، محلہ بھی یاد آ جائے گا، لیکن مکان، یہ مشکل ہے۔ شہر اور محلہ ہی بتا دو، اور یہ زیور پھر بھی میں تمہیں دے دوں گی۔ یہ زیور میرے کس کام کا؟ میں نے تمہیں ملتان سے اٹھایا تھا اور محلے کا نام تھا ممتاز آباد۔ اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ نرگس کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گلزار خان کا منہ نوچ لے۔ اس کا مجرم اس کے سامنے تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ گلزار خان نے اس سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ ملتان جاؤں گی۔ ممتاز آباد میں کوئی تو جانتا ہوگا۔ 15 سال پہلے یہاں کس کی دنیا اجڑی تھی، کچھ تو معلوم ہوگا۔ کچھ نہیں بھی معلوم ہوا تو میں اس انداز کی زندگی تو گزار سکوں گی جو میرے ماں باپ نے میرے لیے سوچی ہوگی۔ کچھ بھی کر لوں گی، مگر اب یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ بولتی رہی اور گلزار خان ڈبے سے زیور نکال کر کندھے پر پڑے رومال میں باندھتا رہا، جیسے اسے ان باتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ اس نے تمام زیور سمیٹا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نرگس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ گلزار خان نے کیا سمیٹ لیا اور کب چلا گیا۔ وہ تو اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کیسے نکلے، جس گھر میں اس نے 15 برس کاٹ دیے تھے۔ اب وہاں 15 منٹ گزارنا بھی مشکل تھا، لیکن گلزار خان نے اتنی ادھوری معلومات فراہم کی تھیں کہ اس کی خوشی بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ میرے باپ کا نام کیا تھا؟ وہ کرتا کیا تھا؟ مجھے کچھ بھی تو نہیں معلوم۔ محلے میں بہت سے مکان ہوں گے، میں اپنا مکان کہاں ڈھونڈوں گی؟ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ مکان میرا ہی تھا یا میں کہیں مہمان گئی ہوئی تھی۔ مجھے تو خود اپنا نام یاد نہیں۔ یقیناً اس وقت میرا نام نرگس نہیں ہوگا۔ اگر ان سب مشکلات کے باوجود میرے ماں باپ مجھے مل بھی گئے تو میں انہیں یقین کیسے دلاؤں گی کہ میں ان کی بیٹی ہوں؟ یقین دلا بھی دیا تو کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ انہی خیالوں میں شام ہو گئی۔ استاد جی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ وہ تو آج جینے سے بھی بیزار تھی، پاؤں میں گھنگرو کیا باندھتی، لیکن وہ اپنے رویے سے کسی کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو پونچھ لیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کئی مرتبہ مسکرائی اور تیار ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ استاد جی کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ تم تو آج کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاں، بس ذرا سو گئی تھی۔ تم تو دن میں سوتی نہیں ہو۔ آج سو گئی تھی، نرگس نے کہا۔ دلشاد بیگم نے پان بنا کر منہ میں رکھا اور نرگس نے پاؤں میں گھنگرو باندھے۔ گھنگرو بندھنے اور کھلنے کی مدت میں رات آ گئی۔ آج اس نے اس طرح رقص کیا تھا جیسے استاد جی سے انتقام لے رہی ہو۔ دلشاد بیگم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آج اس کا رقص ہر اصول، ہر سبق سے بالاتر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج وہ سب کچھ بھولنے پر آمادہ ہو گئی ہو۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ پاؤں اٹھاتے کیسے ہیں۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ مہمان آتے ہیں تو وہ دلشاد بیگم کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج وہ کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ دلشاد بیگم نے کئی مرتبہ اس کے کمرے میں جھانکا، پھر تھکار کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، پھر دوپہر ہوئی، ابھی یہ خبر پھیل گئی کہ نرگس بھاگ گئی۔ کس کے ساتھ بھاگی؟ رات کو مجرے میں کون آیا تھا؟ جوان ہوتے ہی بھاگ گئی۔ ہاں بہن، ایک ہم ہی ہیں کہ بڑھاپا یہیں کاٹ دیا۔ جتنے لوگ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ دلشاد بیگم کو رہ رہ کر گلزار خان کی بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، زیادہ ڈھیل مت دو ورنہ کھٹا کھاؤ گی۔ ٹھیک کہتا تھا وہ، کھا لیا کھٹا میں نے۔ ایسی ہرافہ نکلی کہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور نکل گئی۔ مجھے تو یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ وہ کس تماشائی کی آنکھوں میں رہنے لگی ہے۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بس یوں غائب ہو گئی
जैसे ख्वाब था टूट गया। कभी तो मुझे कोई शक होता, मेरा सारा तजुर्बा धरा रह गया। इस बाजार से कभी कोई अकेली नहीं भागी। जब कोई लड़की भागती है, इसके पीछे कोई ना कोई होता ज़रूर है। भागने वाली का अपना तो कोई ठौर ठिकाना होता नहीं। जब वो पकड़ी जाती है, इसके पते से पकड़ी जाती है जिसके साथ भागी थी। नरगिस को मैं किसके पते पर ढूंढूं? इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली थीं जो वो किसी से आंखें लड़ाती। गुलजार खान का भी मुंह मैंने बंद कर दिया था, वरना ये समझ लेती कि वो मूसी इसे भगा कर ले गया। दिलशाद बेगम ने सुगरा से मालूम किया, उस्ताद जी से मालूम किया कि शायद दिल की कोई बात इनसे कहती हो, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं था। कहीं पकड़ी जाए और बकवास कर दे कि मैंने इसे उठवाया था तो उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। दिलशाद बेगम क्या करती, सब्र करके बैठ गईं। गुलजार खान भी शहर में नहीं था, वरना वही कुछ काम आ जाता। नरगिस ने एक बड़ी चादर से अपने जिस्म को अच्छी तरह लपेटा हुआ था। दिन का वक्त था, इसलिए चहल पहल ज़रा कम थी। वो गली से निकली और जिधर मुंह उठा पैदल चल दी। वो गली से निकलते ही टांगे में बैठ सकती थी, लेकिन खामखा टांगे वाले के फिक्रों का निशाना बनना नहीं चाहती थी। यहाँ से बैठने वाली औरत कौन हो सकती है, ये इन टांगे वालों को खूब मालूम होता था। वो कहीं दूर जाकर टांगा करना चाहती थी ताकि इसे शरीफ औरत समझकर टांगे वाला अपना मुंह बंद रखे। जब इसे यकीन हो गया कि वो बहुत दूर निकल आई है तो उसने एक टांगे वाले को हाथ दिया। स्टेशन चलोगे? आहो जी, क्यों नहीं चलेंगे? सवारियाँ कितने हैं? मैं अकेली हूँ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। नरगिस ने इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लिया और डरते डरते टांगे की पिछली सीट पर बैठ गई। टांगे वाले ने चाबुक लहराई और घोड़े ने कदम उठा दिए। आपके साथ कोई सामान नहीं है? स्टेशन जा रही हैं तो किसी दूसरे शहर भी जा रही होंगी, लेकिन क्यों खाली हाथ? नरगिस का जी चाहा कि इसे डांट दे और कहे, तुम्हें अपने किराए से मतलब है, ज़्यादा बातें क्यों बनाते हो? लेकिन ये सोचकर गुस्सा पी गई कि दौरान गुफ्तगू शायद कोई मतलब की बात हाथ लग जाए। मेरी सास पिंडी से सवार हुई होंगी, मेरा सामान इन्हीं के पास है, मुझे तो बस सवार होना है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अभी तो गड्डी आने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। अच्छा, 2 घंटे बाकी हैं? मेरी घड़ी ख़राब थी, आपको छोड़ने भी कोई नहीं आया? कौन आता? मैं तो यहाँ मौत के घर में आई हुई थी। वो लोग ज़िद तो बहुत कर रहे थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। टांगे वाले ने इस मर्तबा कोई नया सवाल नहीं उठाया। समझ भी नहीं आता था कि वो नरगिस की वजाहतों से मुतमईन हो गया है या मायूस हुआ है। नरगिस ने भी सोचा, मुझे इससे क्या? चंद जोड़ी कपड़े जो अपने साथ लाई थी, इन्हें देखकर मज़ीद इत्मीनान किया और मुतमईन होकर बैठ गई। वो अपनी शहर लाहौर में थी, जहाँ वो पिछले 15 साल से रह रही थी, लेकिन इसकी सड़कें इसके लिए कितनी अजनबी थीं। इसे आज महसूस हो रहा था कि वो 15 बरस कैद में रही है। वो तो सिर्फ इन लोगों से मुतारिफ थी जो खुद चलकर वहाँ आ जाते थे। इसके लिए तो यहाँ के लोग भी अजनबी थे। वो एक एक चीज़ को बगौर देखती हुई टांगे के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर उसका जी चाह रहा था कि कुछ देर रुककर इन चीज़ों को देखे, लेकिन इसके पास इतनी फुर्सत कहाँ थी। इसे तो ये खौफ था कि दिलशाद बेगम इसे ढूंढती हुई कहीं इन्हीं में से किसी सड़क पर ना निकल आए। वो सांस रोक के बैठी थी और टांगे वाला फिल्मी गानों की धुन पर घोड़े को सरपट दौड़ा रहा था। लो बीबी जी, स्टेशन आ गया। तुम तो शायद पहली मर्तबा यहाँ आई होगी, टांगे वाले ने अजीब से अंदाज में कहा। नरगिस वाकई यहाँ पहली मर्तबा आई थी। एक मर्तबा पहले भी वो यहाँ आई होगी, इस वक्त जब इसे मुल्तान से यहाँ लाया गया था, मगर इस वक्त की तो इसे कोई बात भी याद नहीं थी। टांगे वाला अपने पैसे लेकर चलता बना था और वह हैरान खड़ी हुई थी। इसे ये तो मालूम था कि टिकट लेना होता है, लेकिन टिकट कहाँ से मिलेगा ये इसे मालूम नहीं था। इसने एक कुली से पूछा और टिकट लेने के लिए कतार में खड़ी हो गई। मुल्तान का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गई। गाड़ी आने में भी काफ़ी देर थी। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ देखकर इसे बड़ी खुशी हुई। ये सब इसे बहुत दिलचस्प भी लग रहा था और अपनी हिफाजत का जरिया भी। अगर इसे कोई ढूंढने आया भी तो इसे
इस रश में छुपना बहुत आसान होगा, इसने सोचा, और एक खानदान के साथ इस तरह मिलकर बैठ गई कि इसी खानदान का हिस्सा मालूम होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इस रश में इजाफा होता जा रहा था। नए नए लोग इस भीड़ में शामिल होते जा रहे थे। शायद गाड़ी आने वाली थी। इसने चादर से मुंह निकालकर रेल की खाली पटरियों की तरफ देखा। फिर अचानक इसकी आंखों ने जैसे कोई खौफनाक मंजर देख लिया। वही टांगे वाला जो इसे लेकर आया था, इसे आता हुआ नजर आया। इसके अंदाज से मालूम हो रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। इसके दिल में एक खौफ ने सर उठाया। हो ना हो वो मुझे ढूंढ रहा होगा। इसके सवालों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो मुझे घर से भागी हुई कोई लड़की समझ रहा है। नरगिस ने फौरन अपनी चादर उतारी और चादर को नीचे बिछाकर आराम से बैठ गई। इसे मालूम था कि टांगे वाला इसे चादर ही से पहचानता है। इसने चेहरा इतने गौर से नहीं देखा था कि इसे पहचान सकता। हुआ भी वही। टांगे वाला इसके करीब से गुजरा। नज़रों का तबादला भी हुआ, लेकिन वो इसे पहचान नहीं सका। इतनी देर में गाड़ी आने का शोर मच गया और वो भी दूसरे मुसाफिरों की तरह गाड़ी की तरफ लपकी। जिस खानदान के साथ वो बैठी हुई थी, उसके साथ एक जनाने डब्बे में दाखिल हो गई। डब्बा खचाखच भरा हुआ था। कुछ जगह बाकी भी थी, तो वो बुकिंग वालियों से भर गई। इसने चादर फिर ओढ़ ली और एक तरफ सिमट कर खड़ी हो गई। अकेली हो? एक बूढ़ी औरत ने इससे पूछा। हाँ। अकेली हो तो यहाँ टिक जाओ, इतनी जगह तो है। इसने इस पेशकश को बहुत जाना। क्या खबर कितनी देर खड़ा होना पड़े। आराम से खड़े रहने से तकलीफ से बैठना अच्छा है। कहाँ जा रही हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। मुल्तान। नरगिस ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मुल्तान जा रही हो? चलो अच्छा है, साथ रहेगा। मैं भी मुल्तान जा रही हूँ, बूढ़ी ने कहा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि टांगे वाला दो जनानी पुलिस वालियों के हमरा डब्बे में दाखिल हुआ। अब चादर उतारने का वक्त नहीं था। इसने बूढ़ी औरत से कहा, मेरे पीछे कुछ बदमाश लगे हुए हैं। आप इनसे कह दीजिएगा कि मैं आपकी बहू हूँ और आपके साथ हूँ। बाकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। बुढ़िया भी गौर ही कर रही थी कि उसने क्या कहा कि टांगे वाले ने इशारे से बताया कि ये है वो लड़की। एक पुलिस वाली इसके करीब आई। क्या नाम है तुम्हारा? शाजिया। इसने जानबूझकर गलत नाम बताया। घर से भाग कर आई हो? दिमाग तो दुरुस्त है आपका। मेरी सास बैठी हुई हैं, इनसे पूछ लें मैं कैसे आई हूँ। अब बुढ़िया को याद आया उसने क्या कहा था और अब इसे क्या करना है। वाह भाई वाह, एक तो तुम गैर मर्द को लेकर जनाना डब्बे में घुसकर आ गई, ऊपर से मेरी बहू पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वर्दी में ना होती तो चोटी पकड़कर मारती। बुढ़िया चीखी तो दूसरी औरतों को भी हिम्मत हुई। टांगे वाले की मौजूदगी पर औरतों ने वो शोर मचाया कि वो दरवाजे पर तो खड़ा ही था, घबरा कर नीचे उतर गया। पुलिस वालियां भी इस सूरत हाल से घबरा गईं और दो चार सवाल करने के बाद वो भी रफू चक्कर हो गईं। भला बताओ तो, अब इन लोगों ने पैसे कमाने के ये तरीके निकाल लिए हैं। बहू बेटियां भी इनसे महफूज नहीं। जो वाकई घर से भागती हैं, इन्हें तो कोई पूछता नहीं। शरीफ लड़कियों पर इल्ज़ाम लगते हैं। और इस मरदुए को देखो कैसे दीदे फाड़ फाड़ कर सबको देख रहा था। और उतरा कैसे? जैसे किसी के सर से भूत उतरता है। डब्बे में कई के एक साथ गूंजे। नरगिस के अलावा सभी हंस रहे थे। मुल्तान में कहाँ जाओगी? बूढ़ी औरत ने इससे पूछा। मुमताज़ाबाद, नरगिस ने बताया। किसके पास जा रही हो? कौन है वहाँ तुम्हारा? ये तो वहाँ जाकर ही मालूम होगा कि कौन कौन है, नरगिस ने उदास लहजे में कहा। क्या ये लोग ठीक कह रहे थे? तुम घर से भागी हो? नहीं। फिर हकीकत क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुल्तान पहुंचने के बाद। यहाँ डब्बे में कुछ बताना मुनासिब नहीं होगा। उस वक्त तक आप मुझ पर एतबार करें। मैं बहुत मजलूम हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, चुप करके बैठी रहो। बल्कि ऐसा करो, थर्मास से चाय निकाल कर मुझे दो। बहू बनी हो तो कुछ खिदमत भी करो। बुढ़िया उसके लिए बड़ी दिलचस्प साबित हो रही थी। वो बड़ी सादतमंदी से उठी और थर्मास से चाय निकालकर अपनी मुंह बोली सास की खिदमत में पेश की। बातों के दौरान ही गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया था और अब गाड़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ रही थी। नरगिस की परेशानी
कुछ कुछ दूर हो गई थी। अब वो सिर्फ ये सोच रही थी कि इसकी कहानी सुनकर न जाने बुढ़िया का रद्द अमल क्या हो। अब जो भी हो, मुल्तान तो मैं पहुंची जाऊंगी, इसने सोचा और आराम से बैठ गई। कितनी देर में आएगा मुल्तान? इसने बुढ़िया से पूछा। अब गाड़ी चली है तो मुल्तान आ ही जाएगा, तुम आराम से बैठो बहू रानी। नरगिस को हंसी आ गई। ये बुढ़िया तो बड़ी दिलचस्प है, मुझे सचमुच में ही अपनी बहू समझने लगी है। नरगिस फिर अपने ख्यालों में खो गई। कुछ देर बाद मैं मुल्तान पहुंच जाऊंगी, इस शहर में जहां मैं पैदा हुई थी, वो शहर जिसकी छाँव मुझे ज़्यादा देर नसीब न हो सकी, वो शहर जहाँ मेरे माँ बाप मेरी याद में न जाने कितनी रातें रोए होंगे, जहाँ की गली गली में मुझे ढूंढा गया होगा। क्या अजीब इनकलाब है, अब इन्हीं गलियों में मैं इन ढूंढने वालों को ढूंढूंगी। कहीं दूर एक तस्वीर सी उभरी। इसके दो बड़े भाई भी थे, मिल गए तो इनके गले से लगकर खूब आंसू बहाऊंगी, अपनी बिपता सुनाऊंगी। मैं तो जहाँ थी वहाँ कोई किसी का भाई होता ही नहीं, मैं तो भाई के प्यार की गर्मी से भी वाकिफ नहीं। इसकी आंखों के गोशे भीग गए। लड़की क्या टुकुर टुकुर बैठी देखे जा रही है, जा मेरे घुटने तो दबा। बुढ़िया ने इसका हाथ अपने घुटनों पर रखते हुए कहा। नरगिस ने 1000 मर्तबा दिलशाद बेगम के पाँव दबाए थे, लेकिन जो इस अजनबी औरत के इसरार में प्यार और इस पाँव दबाने में लज्जत थी, इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो सर झुकाए पाँव दबाती रही और बुढ़िया उसे दुआएं देती रही। अब मुल्तान आने वाला है, बूढ़ी औरत ने कहा। संभल कर बैठ जाओ, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा। सर ढाँप कर इसके सामने आना, उससे का ज़रा तेज़ है। अच्छा माँ जी, इसने पहली मर्तबा बूढ़ी को माँ कहकर मुखातिब किया। नरगिस को रह रहकर इस बूढ़ी औरत पर प्यार आ रहा था। वो बूढ़ी औरत थोड़ी ही देर में इसे अपनी माँ जैसी लगने लगी थी। वो सोच रही थी, ये बूढ़ी या तो कामयाब ड्रामा कर रही है या फिर वाकई इतनी शफीक है। इसके साथ जो लोग भी रहते होंगे खुशकिस्मत होंगे। वो लड़कियां कितनी नसीब आवर होंगी जो इसकी सरपरस्ती में रहती होंगी। अब गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। दो एक और औरतें भी ये कहती हुई उठी कि मुल्तान आ रहा है। इसने भी साथ लाए हुए कपड़ों की पोटली संभाली कि इसके सिवा इसके पास कोई और सामान था ही नहीं। मुल्तान का स्टेशन आ गया था। इस वक्त रात हो रही थी और नरगिस को मुमताज़ाबाद के सिवा पते के नाम पर कुछ मालूम नहीं था। न मकान नंबर मालूम था, न बाप या भाई में से किसी का नाम। वो दिल में सोच रही थी, काश ये रात इसे इस बूढ़ी औरत के साथ गुजारनी नसीब हो जाए, फिर सुबह वो मुमताज़ाबाद चली जाएगी। लेकिन अपनी ज़बान से वो कैसे कहती? अपनी ज़बान से तो यही कह सकती थी, अच्छा अम्मा जी, अब मुझे इजाज़त दें, आपका बेटा तो आपको लेने आ गया होगा। गाड़ी रुकने के बाद उसने कहा, अरे बहू बेगम, इतनी रात को कहाँ घर ढूंढती फिरोगी? सुबह चली जाना, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी अपनी कहानी भी तो मुझे सुनाना है। बोलो, मेरा बेटा आ गया, बूढ़ी ने कहा और नरगिस का हाथ थाम कर खड़ी हो गई, जैसे इसे डर हो कि इस रश का फ़ायदा उठाकर वो गायब ना हो जाए। एक नौजवान लड़का तेज़ी के साथ आया और इस बूढ़ी औरत के पास जो वाहिद छोटा सा संदूक था, इसे उठाया और एक तरफ को चल दिया। नरगिस भी इस बूढ़ी औरत के साथ साथ चलती हुई स्टेशन से बाहर आ गई। बाहर टांगा तैयार था। लड़के ने सामान टांगे पर रखा, इसका मतलब था इस टांगे पर बैठना है। बूढ़ी औरत ने नरगिस का हाथ थामा और टांगे में बैठ गई। अम्मा, ये कौन है? इस लड़के ने पूछा। क्या खबर कौन है? बूढ़ी औरत ने मजाक के अंदाज में कहा। ऐਵੇਂ ही मखौल ना किया करो, तुम्हारे साथ आई है, तुम्ही को मालूम नहीं कौन है? सच्ची बात तो यही है, अब घर जाकर पूछूंगी। वैसे तुझे इससे क्या, चुप करके बैठा रहे। रास्ते भर इन तीनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। कभी कभी लड़का पीछे पलट कर देख लेता था। नरगिस को अंदाज़ा हो रहा था कि ये शहर लाहौर के मुकाबले में छोटा है। एक मर्तबा फिर इस एहसास ने इसे घेर लिया कि वो आज बहुत दिन बाद अपने शहर में है। इसे अजीब सी खुशी हुई और फिर न जाने क्या हुआ कि इसकी आंखें भीग गईं। इसने शुक्र अदा किया कि अंधेरे की वजह से इसका पर्दा रह गया
लो, इससे आंसू पोंछ लो। बूढ़ी औरत ने रुमाल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नरगिस को ताज्जुब हो रहा था। ये कैसी औरत है? ये तो दिल का हाल जान लेती है। ऐसा रवैया तो माँओं का होता है, और वो भी हर माँ का नहीं। इसका मकान गालिबन स्टेशन से बहुत फासले पर था। टांगा बहुत देर तक चलता रहा, तब कहीं वो मकान आया जहाँ इस बूढ़ी औरत को उतरना था। इस घर में इस बूढ़ी के अलावा 3 औरतें और थीं। इसके 3 बेटे थे। इनमें से 2 इनकी बीवियाँ थीं और एक बेटी थी। जो लड़का इन्हें लेकर आया था वो गैर शादीशुदा था। पहले गुस्ल करो, कपड़े बदलो, फिर खाना खाएंगे। इसके बाद तुमसे तुम्हारी कहानी सुनूंगी, बूढ़ी औरत ने इससे कहा। इन सब कामों से निपटने के बाद वो बूढ़ी औरत इसे लेकर एक कमरे में चली गई। हो सकता है तुम्हारी कहानी में कोई ऐसी बात हो जो सबके सुनने की ना हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब बताओ, तुम कौन हो और तुम पर क्या बीती है? नरगिस ने शुरू से अब तक अपनी कहानी हर्फ बहर्फ इसे सुना दी। बस इतनी सी बात पर ऐसी परेशान हो? माँ जी, ये इतनी सी बात है? मैं किसी शरीफ घराने में रहने के लायक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? तुम जहाँ भी रही इसमें तुम्हारा क्या कसूर? बल्कि तुम तो शरीफ घरानों की लड़कियों से भी अजीम हो। वो तो अच्छे भले माहौल में भी बिगड़ जाती हैं। तुम इस गंदगी से बचकर निकल आई। अब बताओ, तुम अजीम नहीं हो? लेकिन मेरे माँ बाप, भाई बहन, अल्लाह अपना फजल करेगा। मेरा बेटा सरफराज, जो हमें स्टेशन से यहाँ लेकर आया है, अखबार में नौकरी करता है। अखबार वालों के बड़े लंबे हाथ होते हैं। मैं इससे कहूँगी, वो सब ढूंढ निकालेगा। माँ जी, एक बात कहूँ? कहो बेटा। मुझे आप एक मर्तबा मुमताज़ाबाद ले जाएं। शायद मैं अपना घर पहचान लूँ। अगर मैं नहीं भी पहचान सकी तो इन गलियों की इबादत तो कर लूँगी जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। शायद वो गुब्बारे वाला अब भी वहाँ हो। शायद मेरे छोटे छोटे पैरों के निशान अब भी वहाँ हों। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही तुझे वहाँ ले जाऊँगी। मेरी एक मिलने वाली वहाँ रहती हैं, वहाँ चल के बैठेंगे। बस अब तू सो जा, कल सुबह ज़रूर चलेंगे। वो इस तरह सोने के लिए लेट गई जैसे चांद रात को बच्चे ईद के इंतज़ार में सोते हैं। और सोते कहाँ हैं, नए कपड़ों के ख्वाब देखते रहते हैं। वो भी रात भर ख्वाब ही देखती रही। फिर भी रात इतनी लंबी हो गई थी कि उसने कई मर्तबा उठ उठ कर देखा कि अंधेरा गया या नहीं। आ बेटी चल, मैं तुझे तेरे महल्ले में ले चलूँ। इतने दिन बाद आई है कि सब कुछ भूल भाल गई। अरे कुछ भी याद होता तो सीधी तेरे बाबा के आंगन में जाकर उतारती। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सरफराज ढूंढ निकालेगा। नाश्ते से फारिग होने के बाद बड़ी बी ने कहा। नरगिस तो जैसे तैयारी बैठी थी। बड़ी बी की ज़बान से अभी लफ्ज़ अदा भी नहीं हुए थे कि वो उठकर खड़ी हो गई। या बेशत, अरे बच्ची, बालों में तो हाथ तो फेर ले, बड़ी बीबी ने कहा। फिर अपनी बेटी को आवाज़ दी, जमीला, ज़रा बहन के बाल तो संवार दे। मैं भी जब तक तेल चुपड़ लूँ। नरगिस ने उल्टे सीधे मुंह पर छपाके मारे। जमीला ने इसकी चोटी गूंदी और बड़ी भी इसे लेकर बाहर निकल गई। मुमताज़ाबाद पहुंचते ही नरगिस की आंखें उसके हाथों से निकल गईं। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं लेते थे। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो 4 साल की बच्ची है, घर का रास्ता भूल गई है और रास्ते में खड़ी रो रही है। हौसला करो बेटी, क्यों सड़क पर तमाशा बनोगी? लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें चुरा कर ले जा रही हूँ। नरगिस ने भी आँख के आंसुओं को हौसले की मुट्ठियों में बंद किया और बड़ी बी के साथ साथ चलने लगी। किसी गली में भी इसे ये महसूस नहीं हुआ कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। हर मकान को नतीजों की तरह देखती हुई चल रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा भी इसका शनासा नहीं था, बल्कि हर मकान से ये ज़ाहिर हो रहा था जैसे वो कल ही तामीर हुआ है। अम्मा, ये मकान इतनी जल्द बदल क्यों जाते हैं? दुनिया बदलने के लिए ही होती है बेटी। अब तुम खुद ही को देख लो, कितनी बड़ी हो गई हो। तुम्हें ही नहीं, इन रास्तों को भी तुमसे यही शिकायत होगी। अगर इन्हें ज़बान मिल जाए तो ये भी तुमसे यही पूछेंगे कि इंसान इतनी जल्द
بدل کیوں جاتے ہیں؟ مگر اب تو میں آ گئی ہوں، وہ مکان مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ انہی مکانوں میں سے کسی ایک میں میری بوڑھی ماں بیٹھی ہوگی، میرا باپ ہوگا، میرے بہن بھائی ہوں گے۔ انہیں کیا خبر کہ میں آ گئی ہوں؟ سب معلوم ہو جائے گا۔ آؤ ادھر چلتے ہیں۔ بڑی بھی اسے لے کر ایک دوسری گلی میں چلی گئی، وہاں سے تیسری اور پھر چوتھی اور پھر کئی گلیاں۔ بھائی تم تو ہو جوان، میری ٹانگیں جواب دے چکی، آدھا ممتاز آباد رہ گیا ہے، وہ پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ اب چل کر کچھ دیر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا میری ایک ملنے والی یہاں رہتی ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ ان کا گھر کس طرف ہے؟ ہم تو ان کے گھر سے بہت آگے آ گئے، اب تو واپس جانا پڑے گا۔ چلیے پھر واپس چلتے ہیں۔ واپس ہوتے ہوئے نرگس نے ایک جگہ کو بڑے غور سے دیکھا، پھر وہ ایک دم سے چیخی، اماں یہی ہے میرا مکان، مجھے یاد آ گیا، یہی تو ہے، مجھے تم یہاں لے چلو، مجھے سب یاد آ گیا، یہی ہے میرا مکان۔ تیرا قصور نہیں بیٹی، آدمی پیاسا ہو تو اسے شراب بھی دریا معلوم ہوتا ہے۔ نہیں اماں، یہی ہے، یہی تو وہ مکان ہے جہاں میں تجھے لانے والی تھی، مگر اس میں تو میری وہ جاننے والی رہتی ہیں جن کا میں نے تجھ سے ذکر کیا تھا۔ اگر وہی ہیں تو پہچان لیجو، ورنہ میں خود ان سے پوچھ لوں گی۔ وہ دونوں اندر چلی گئیں۔ اندر ایک عورت سل پر مسالہ پیس رہی تھی، ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ اندر گئیں تو دو نوجوان لڑکیاں کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئیں۔ آؤ خالہ، اب کہ بہت دن میں آئیں، اس عورت نے کہا جو مسالہ پیس رہی تھی۔ ہاں تو بہت آ گئی میرے یہاں۔ بس خالہ کیا بتاؤں، گھر سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ تم بیٹھو، بس میں ابھی آئی۔ نرگس دیوانوں کی طرح ایک ایک دیوار کو تک رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ کہیں مہمان آئی ہے۔ وہ بھاگ کر زینے کی طرف گئی، بالکل ایسا ہی زینہ تھا۔ اس میں اب دروازہ لگ گیا ہے، مگر یہ تو بعد میں بھی لگ سکتا ہے، اس وقت نہیں ہوگا۔ لیکن یہ لوگ تو کوئی اور ہیں، پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں یہاں آ چکی ہوں۔ عورتیں اسے غور سے دیکھ رہی تھیں اور اشاروں سے پوچھ رہی تھیں کہ یہ کون ہے۔ نرگس ان سب سے بے نیاز کونے خدرے جھانکتی پھر رہی تھی۔ کچھ گوشے اس کے لیے اجنبی تھے، کچھ اس سے خواب کی طرح نظر آ رہے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ اس مکان میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ خالہ یہ کون ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ہے ایک بیچاری، بچپن میں اغوا ہو گئی تھی، اب 15 سال بعد کسی طرح بھاگ کر آئی ہے۔ اتنے سے بچے کو کیا یاد رہتا ہے؟ گھنٹہ بھر سے مجھے لیے پھر رہی ہے، ہر مکان کو سمجھ بیٹھتی ہے یہی اس کا مکان ہے۔ تمہارے مکان پر کچھ زیادہ ہی مچل رہی ہے، بڑی بی نے کہا۔ آئے ہائے بیچاری، کتنی پیاری شکل کی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ دماغ پر اثر ہوا ہے۔ دماغ پر تو اثر ہوگا ہی، اللہ اس کی مشکل آسان کرے، اسے اس کے ماں باپ سے ملوائے۔ سب نے آمین کہا۔ اتنی دیر میں نرگس بھی آ کر بیٹھ گئی، اسے دیکھ کر سب چپ ہو گئے۔ اماں یہاں سے چلو، یہاں میرا جی گھبراتا ہے، نرگس نے کہا۔ یا تو ضد کر کے یہاں لائی تھی یا اب جی گھبرانے لگا؟ چھی، اچھا آپ بیٹھیں، میں جا رہی ہوں۔ ارے سن تو، میں بھی چل رہی ہوں۔ اچھا بہن پھر آؤں گی، یہ لڑکی تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، بڑی بی نے کہا اور برقع سنبھال کر اٹھ گئیں۔ کیا ہوا، مکان دیکھ لیا؟ بڑی بی نے راستے میں پوچھا۔ نہیں یہ وہ مکان نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہی ہے۔ چندہ تو جی ہلکان مت کر، میں آج ہی سرفراز سے کہوں گی، وہ سب پتہ لگا لے گا۔ نہیں اماں، دنیا کی بھیڑ میں گم ہو کر کوئی نہیں ملتا، انسان ہو یا مکان سب گم ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بچھڑ گئی ہوں، اب ان سے نہیں ملوں گی۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے بیٹی، وہ تو وہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حوا سے ملا دیا تھا۔ ہاں اماں، اس کی باتیں وہی جانے۔ اچھا ایک بات بتائیے۔ پوچھ بیٹا۔ اگر میرے گھر والے مجھے نہیں ملے تو آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گی؟ میں آپ کی نوکری کروں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے بیٹی، تو کاہے کو نوکری کرنے لگی؟ تو میری جمیلہ کی طرح ہے،
خیر سے تیرے وارث تجھے مل جائیں، میرے منہ میں خاک، اگر نہیں ملتے تو میری جمیلہ ہے۔ بڑی بی نے سرفراز سے ذکر کیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ نرگس کے سرپرستوں کی تلاش کے لیے جو کچھ ہوگا کرے گا۔ اس کے لیے مجھے نرگس سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہوگی۔ کیا بات کرے گا تو اس سے؟ آپ ان اغوا ہونے والی لڑکیوں کی نفسیات کو نہیں سمجھتی، یہ بہت سی باتیں چھپا جاتی ہیں۔ میں اس سے وہ معلومات لوں گا جو شاید اس نے آپ کو بھی نہیں بتائیں۔ جو لڑکی یہ نہیں چھپاتی کہ اس کی پرورش طوائف کے کوٹھے پر ہوئی ہے، وہ بھلا اور کیا چھپائے گی؟ شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ جیسے تمہاری مرضی، میں اسے ابھی بھیجے دیتی ہوں۔ بڑی بی نے نرگس سے بات کی اور وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد تیار ہو گئی۔ نرگس اندر چلی گئی۔ بڑی بی باہر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد پہلے نرگس باہر آئی، پھر سرفراز آیا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ لڑکی سچی معلوم ہوتی ہے۔ پھر بیٹا کیا سوچا؟ ترکیب تو میں نے سوچ لی ہے، بس آپ دعا کریں۔ کیا ترکیب سوچی بیٹا؟ ابھی میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس آپ چند دن صبر کریں۔ کتنے دن لگیں گے؟ ہفتے بھر سے زیادہ نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، تم کوشش کر لو۔ نرگس کو یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اسے ایک نئی زندگی سے آشنائی ہوئی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ شریف گھرانوں کے آداب دیکھے تھے۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ گھر کی دہلیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محرم نامحرم کا فرق اسے یہیں آ کر معلوم ہوا۔ ان عورتوں کی آنکھوں میں جو شرم و حیا تھی، اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ چراغ جلنے کے بعد یہاں پرائے مردوں کے قدموں کی آوازیں نہیں گونجتی تھیں۔ عورتیں مسکراتی تھیں، کہے نہیں لگاتی تھیں۔ سروں پر آنچل نہ بھی ہوں تو لگتا تھا شرم و حیا کا سایہ سر پر ہے۔ تقدس اور پاکیزگی کی فضا تھی جسے صبح کی سپیدی دن کے اجالے سے گلے مل رہی ہو، جہاں بھائیوں کے سامنے بھی سر سے آنچل نہ ڈھلکتے ہوں۔ اس فضا سے کتنا مختلف ماحول تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اصل زندگی تو یہ ہے، فطرت کی پاسداری تو یہاں ہو رہی ہے۔ چمکتی دکانوں کے اندھیرے سینے اس ماحول سے کتنے مختلف تھے، کتنا مصنوعی تھا وہ ماحول۔ نماز کی چوکی پر بیٹھی ہوئی بڑی بھی رحمت کا فرشتہ معلوم ہوتی تھیں۔ شوہروں کے سامنے دسترخوان سجاتی ہوئی بیویاں، بھائیوں سے ضد کرتی ہوئی بہنیں کتنی اچھی لگ رہی تھیں۔ سرفراز برابر کوشش میں لگا ہوا تھا۔ بالآخر ایک دن وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے بڑی بی کے سامنے ایک اخبار رکھتے ہوئے کہا، پہچانیے تو، یہ کس کی تصویر ہے؟ مجھے کیا خبر، کوئی بچی ہے؟ ہاں ہے تو بچی، مگر کون سی بچی؟ ہمیں کیا خبر، جمیلہ کو دکھاؤ۔ اماں، یہ اسی لڑکی کے بچپن کی تصویر ہے جو آپ کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ نرگس کی؟ حیرت سے بڑی بی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، لیکن اس وقت اس کا نام نجمہ تھا۔ نرگس بعد میں رکھا گیا ہوگا۔ جن لوگوں نے اسے اٹھایا انہوں نے نرگس نام رکھ دیا، اور اب بیچاری یہ بھول چکی ہے کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ مگر یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ نرگس ہی کی تصویر ہے؟ اماں، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ نرگس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے 15 سال پہلے اٹھایا گیا تھا۔ میں نے 15 سال پہلے کے اخبارات کھنگالے۔ مجھے یقین تھا کہ نرگس کے والدین نے گمشدگی کا اشتہار ضرور دیا ہوگا۔ وہی ہوا، یہ اشتہار مجھے نظر آ گیا۔ اس میں جو پتہ دیا گیا ہے وہ ممتاز آباد کا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے، شادی کے ہنگامے میں کسی سنگ دل نے اسے اغوا کر لیا۔ نرگس نے بھی یہی کچھ بتایا تھا۔ مزید تصدیق اس وقت ہو جائے گی جب ہم اس پتے پر جائیں گے جو اس اشتہار میں دیا گیا ہے۔ اس وقت اس بچی کی اطلاع دینے والے کے لیے 5000 کی رقم کا اعلان کیا گیا تھا۔ وہ رقم ہمیں الگ ملے گی۔ دیکھوں تو اپنی بچی کی تصویر۔ انہوں نے اخبار پھر سے اٹھا لیا۔ اے ہاں، ہے تو یہ نرگس ہی، وہی ناک وہی نقشہ۔ ہاتھ ٹوٹے ہیں اس کے، جس نے اسے اس کے ماں باپ سے جدا کیا۔ ابھی تو آپ پہچان نہیں رہی تھیں۔ اس وقت میں نے غور سے کہاں دیکھا تھا۔ پھر بڑی بی نے نرگس کو آواز دی، نرگس،
ذرا ادھر تو آ۔ جی اماں، ایک وعدہ کر۔ وعدہ؟ میں تجھے ایک چیز دکھاؤں گی، تو وعدہ کر کے روئے گی نہیں؟ نہیں روں گی۔ یہ دیکھ۔ یہ کیا ہے؟ بڑی بی نے اخبار میں چھپی ہوئی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ تصویر ہے کسی کی؟ کسی کی نہیں، غور سے دیکھو، تمہاری تصویر ہے۔ اب نرگس کی سمجھ میں آیا وہ کیا دکھانا چاہتی ہیں۔ اس نے تصویر دیکھی، اوپر تلاش گمشدہ اور نیچے ممتاز آباد کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ماں جی، یہ میری تصویر ہے؟ ہاں بیٹی، یہ تو ہے۔ نرگس کچھ دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ ہوش میں آئی تو سرفراز یہ طے کر چکا تھا کہ وہ پہلے خود اس کے ماں باپ کے پاس جائے گا۔ جو لڑکی تصویر دیکھ کر بے ہوش ہو سکتی تھی، والدین کو دیکھ کر تو شادی مرگ میں مبتلا ہو جائے گی۔ جب پتہ چل ہی چکا ہے تو آپ مجھے وہاں لے کر چلیں۔ اماں جی، آپ کو بھی لے کر چلوں گی۔ اپنی ماں کو بتاؤں گی کہ یہ نہ ہوتی تو میں آپ تک کبھی نہ پہنچ سکتی۔ اماں، پہلے یہ کریں گے کہ انہیں یہ بتائیں گے نہیں کہ میں نجمہ ہوں، ذرا وہ بھی تو بےتاب ہوں۔ ان سے کہہ دیجیے گا کہ پتہ معلوم ہو گیا، اب آپ کی بیٹی 2-4 دن بعد ملے گی۔ دیکھ لینا اماں، خوشامد کریں گے میرے ابا کہ بس نجمہ کو آج ہی لے آؤ۔ میں تو دل ہی دل میں خوب ہنسوں گی ان پر۔ بیچاروں کو زیادہ مت ستانا، تھوڑی دیر میں بتا دینا کہ نجمہ یہ کیا کھڑی ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ نرگس تو یہ ہوائی قلعے تعمیر کر رہی تھی، جبکہ سرفراز کا مشورہ یہ تھا کہ پہلے وہ اکیلا جائے گا۔ ہیلو حجت کے بعد نرگس تیار ہو گئی اور سرفراز اپنی والدہ کو لے کر مکان ڈھونڈنے چلا گیا۔ یہ تو مجھے کہاں لے آیا؟ بڑی بی نے مکان کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ اخبار میں اسی مکان کا نمبر چھپا ہوا ہے، سرفراز نے اخبار دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو شاہدہ کا مکان ہے، میری سہیلی ہے، میں تو یہاں نرگس کو لے کر بھی آ چکی ہوں۔ اچھا، مگر پتہ تو یہی ہے۔ سرفراز، بڑی بی نے سرگوشی کی۔ نرگس بھی اس مکان کو دیکھ کر چونکی تھی، کہیں اس کے حافظے نے درست نشاندہی تو نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے شاہدہ کا نرگس سے واقعی کوئی تعلق ہو، مگر شاہدہ نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ چلیے معلوم تو کرتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گم ہو جانے والی لڑکیوں کے عزیز و اقارب انہیں قبول کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں سخت جد و جہد کرنی پڑے گی۔ کیسی جد و جہد؟ میں تو شاہدہ کی جان کو آ جاؤں گی، بچی کا اس میں کیا قصور؟ بس تم اتنا خیال کرنا کہ یہ ذکر نہ آنے پائے کہ نرگس اب تک طوائف کے کوٹھے پر تھی۔ میں کوئی نہ کوئی اور بہانہ تراش لوں گی۔ بڑی بھی اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد سرفراز کو بھی بلا لیا گیا۔ آپ اس بچی کو جانتی ہیں؟ سرفراز نے شاہدہ کو اخبار دکھاتے ہوئے پوچھا۔ شاہدہ نے غور سے تصویر کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت غور سے تصویر دیکھ رہی تھی، لیکن پہچاننے سے قاصر تھی۔ غور سے دیکھیے، کچھ یاد کیجیے، یہ کم از کم 15 سال پرانی تصویر ہے۔ نہیں بیٹا، میں اس کو نہیں جانتی۔ اچھا یہ بتائیے، 15 سال پہلے آپ کے گھر سے کوئی بچی گم ہوئی تھی؟ اللہ نہ کرے، ایسا حادثہ تو کبھی پیش نہیں آیا۔ پھر یہ اشتہار کیسا ہے؟ اس میں تو آپ ہی کے گھر کا پتہ ہے۔ پتہ نہیں بھیا، ہم نے تو کوئی اشتہار کبھی نہیں دیا۔ دیکھیے، آپ کچھ چھپا تو نہیں رہی ہیں؟ بھلا ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ چھپانے کی؟ کمال ہے۔ سرفراز کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کے یہاں حاجی فرید احمد کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں، میرے شوہر کا نام تو عبد المعبود تھا۔ سرفراز حیران ہو رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اسے اپنی ساری محنت اکارت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اتنی مشکل سے اس نے اخبار تلاش کیا تھا، اب آخری لمحوں میں یہ مشکل پیش آ گئی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ آپ اس مکان میں کب سے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تقریباً 12 سال سے۔ سرفراز نے چٹکی بجائی۔ یہ اشتہار ہے 15 سال پہلے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پہلے اس مکان میں کوئی اور رہتا تھا، اور وہ تھے حاجی فرید، یعنی نرگس کے والد۔ انہوں نے کسی وجہ سے یہ مکان آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور یہاں سے چلے گئے۔
ہاں یہی ہوا ہوگا بھیا، ہمیں کیا پتا۔ آپ مجھے مکان کے کاغذات دکھا سکتی ہیں؟ بھیا بات کیا ہے، ہمیں پوری طرح سمجھاؤ۔ میں بتاتی ہوں، بڑی بی نے کہا۔ اس روز جو ایک لڑکی میرے ساتھ آئی تھی، یہ تصویر اسی کی ہے۔ بچپن میں وہ گم ہو گئی تھی، شاید میں نے تمہیں بتایا بھی تھا۔ اس روز وہ یہاں آئی تھی تو اس مکان کو دیکھ کر چونکی بھی تھی۔ اب ہمیں اس کے ماں باپ کی تلاش ہے۔ کاغذات سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ مکان واقعی حاجی فرید کا تھا جو نرگس کے باپ ہیں۔ یہ تصدیق ہو جائے تو سرفراز انہیں بھی تلاش کر ہی لے گا۔ اچھا، میں کاغذات لے کر آتی ہوں۔ سرفراز نے کاغذات دیکھے۔ مکان واقعی حاجی فرید احمد کے نام پر تھا، لیکن بیچنے والے رشید احمد اور حمید احمد تھے، جن کی والدیت حاجی فرید احمد مرحوم لکھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹوں یعنی نرگس کے دونوں بڑے بھائیوں نے یہ مکان فروخت کر دیا۔ معاملہ بالکل صاف ہے۔ اب ہم نرگس کے وارثوں کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب گتھی صرف یہ ہے کہ یہ دونوں آدمی اس وقت کہاں ہیں، ملتان میں یا ملتان سے باہر۔ اگر پاکستان ہی میں ہیں تو میں انہیں ضرور تلاش کر لوں گا۔ دوسرے دن اس نے پورے ملک کے اخباروں کو یہ خبر فیکس کر دی کہ 15 سال پہلے گم ہونے والی بچی نجمہ ولد حاجی فرید احمد مرحوم، جس کے بھائیوں کے نام بالترتیب رشید احمد اور حمید احمد ہیں، ہمارے پاس موجود ہے اور اپنے بھائیوں کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ لوگ اس خبر کو پڑھتے ہی ہم سے رابطہ کریں۔ اسی قسم کا اشتہار اس نے ٹی وی کو بھی جاری کر دیا۔ تیسرے دن اس کے بعد ٹیلی گرام آیا کہ ہم نے خبر پڑھی اور ہم کل آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ ٹیلی گرام کراچی سے رشید احمد کی طرف سے تھا۔ دوسرے دن رشید احمد اور ان کی بیگم سرفراز کے گھر پہنچ گئے۔ ان کے لباس اور حلیے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہایت دولت مند ہیں۔ سرفراز کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ اپنی گمشدہ بہن کو بھولے نہیں ہیں۔ انہیں ایسی فکر ہوئی کہ تیسرے ہی دن چلے آئے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ نرگس سے ملنے کے لیے کتنے بے چین ہیں۔ پہلے تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ ہی رشید احمد ولد حاجی فرید احمد ہیں، سرفراز نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ ثبوت ضرور چاہیں گے، اس لیے میں اپنا پاسپورٹ ساتھ لے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، میں نے میٹرک ملتان ہی سے کیا تھا۔ ابا جی کی تصویر بھی ہے جس میں ہم دونوں بھائی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مزید ثبوت یہ ہے کہ نجمہ کی جو تصویر اس وقت اخبار میں چھپی تھی وہ میرے البم میں تھی جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ یہ دیکھیے۔ آپ نے تو اس تصویر کو بڑا سنبھال کر رکھا ہے، سرفراز نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ رکھتے صاحب، کوئی دن ایسا نہیں گیا جب ہم نے اسے یاد نہ کیا ہو۔ ایک ہی تو ہماری بہن تھی اور وہ بھی ایسی کہ ہم دونوں بھائیوں کے جوان ہونے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی حمید کی شادی پر ہی وہ گم ہوئی تھی۔ اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہم نے۔ ابا جی تو ایسے بستر سے لگے کہ پھر اٹھ ہی نہ سکے۔ ماں جی بھی کچھ عرصے بعد ہی ہم سے روٹھ گئیں۔ نجمہ کیا گئی، ہمارا تو گھر ہی اجڑ گیا۔ ہم دونوں بھائیوں کا دل بھی اچاٹ ہو گیا۔ ہم نے وہ مکان بیچ دیا۔ حمید تو باہر نکل گیا، آج کل جاپان میں ہے۔ میں کراچی چلا گیا۔ اب وہ ملی ہے تو ایسے وقت کہ ابا جی، ان کی آواز آنسوؤں میں بہہ گئی، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رشید صاحب حوصلہ رکھیے، اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ آپ کا دامن بھر جائے گا، اسے سمیٹیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے۔ میں نجمہ کو بلاتا ہوں، سرفراز نے کہا۔ ٹھہریے سرفراز صاحب، میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ یہ نجمہ میری بہن ہی ہے؟ اس کی گواہی تو آپ کا دل دے رہا ہے، آپ کے آنسو شہادت دے رہے ہیں۔ وہ تو ہے، لیکن میں ایک اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ ہمارے گھر میں ایک مرغا تھا جو کٹ کھنا ہو گیا تھا۔ اس نے نجمہ کی پیٹھ پر چونچ مار دی تھی۔ زخم بہت دن پکا تھا اور کندھے سے کچھ نیچے نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ نشان اب بھی ہوگا؟ یقیناً ہوگا، سرفراز نے کہا۔ آپ میری بیگم کو اندر لے جائیے، یہ اس نشان کو دیکھ لیں گی، پھر کوئی شک نہیں رہے گا۔
بے شک، آئیے بھابھی صاحبہ۔ رشید احمد کی بیگم اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس خوشخبری کے ساتھ باہر آئیں کہ یہ نشان موجود ہے۔ رشید احمد کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر بھیگ گئیں۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں نجمہ کو لے کر آتا ہوں، سرفراز نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ رشید احمد کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں، انہیں سانس لینے کی فرصت بھی نہیں تھی، پلک جھپکانا بھول گئے تھے۔ پھر کچھ آہٹ ہوئی۔ سرفراز کی والدہ کے ساتھ نرگس کمرے میں داخل ہوئی۔ رشید احمد اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جیسے نرگس کو ہوش آ گیا۔ بھائی جان، اس نے کہا اور دوڑ کر رشید احمد کے گلے سے لگ گئی۔ بھائی جان، میں تو یہ بھی بھول گئی کہ میں آپ کو کیا کہا کرتی تھی۔ پگلی، بھول گئی تو مجھے بڑے بھائی جان کہا کرتی تھی۔ بڑے بھائی جان، آپ نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ وہ سسک رہی تھی۔ بہت ڈھونڈا تھا مگر تم ملی ہی نہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، مجھے یاد تو کر لیتے تھے۔ مجھے تو آپ کی شکل ہی یاد نہیں رہی تھی، میں تو آپ کو یاد ہی نہیں کر سکتی تھی، بس سوچتی تھی کہ میرا کوئی بھائی ہوگا ضرور۔ ایک کیوں، تیرے 2 بھائی ہیں۔ حمید بھائی جان تجھے یاد نہیں؟ اماں کو نہیں لائے اور ابا جی بھی نہیں آئے؟ تو گھر چل، سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی تو میں اور تیری بھابھی آ گئے ہیں تجھے لینے۔ مجھے اماں بہت یاد آتی ہیں، مجھے جلدی سے گھر لے چلیں۔ چلتے ہیں، ذرا ان لوگوں کا شکریہ تو ادا کر لوں۔ بھائی جان، ان کا شکریہ ضرور ادا کیجیے، یہ نہ ہوتے تو اور نہ جانے کتنے دن ٹھوکریں کھاتی۔ وہ پھر رونے لگی۔ رشید صاحب، یہ میری والدہ ہیں، سرفراز نے بڑی بی کا تعارف کرایا۔ ماں جی، میں کس منہ سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں؟ شکریہ کیسا بیٹا، تجھے تیری بہن مل گئی، ہمیں تو خدا نے ایک ذریعہ بنایا تھا۔ بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ ہم اس امتحان میں پورے اترے۔ تیری بہن بہت پیاری ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ پہلے ہی بہت مصیبتیں اٹھا چکی ہے۔ یہ میری جان ہے ماں جی، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں اسے سونے میں تول دوں گا۔ بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، سونے میں تولنے سے کچھ نہیں ہوتا، بہنیں محبت کی بھوکی ہوتی ہیں، دولت کی نہیں۔ بڑی بی نے کہا، میں آپ کی نصیحت یاد رکھوں گا۔ میں اپنی بچی کو تیار کر دوں، پھر آپ کی امانتیں آپ لے جائیے گا۔ بڑی بی نرگس کو گھر میں لے گئیں۔ تیار کرنے کا تو بہانہ تھا، انہیں دراصل اسے یہ نصیحت کرنی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے ماضی کو بھول جانا، کبھی کسی پر یہ ظاہر مت کرنا کہ تم بازار حسن میں رہی ہو، یہ ایسی تہمت ہے جو تمہارے بھائی کی محبت کو آدھا کر دے گی۔ بھائی اگر برداشت کر بھی لے گا تو بھابھی آج نہیں تو کل تمہیں تانے ضرور دے گی۔ لیکن بھائی پوچھیں گے تو ضرور کہ 15 سال کہاں رہی، کس ماحول میں جوان ہوئی، میں ان سے کیا کہوں؟ بیٹی، یہ تمہاری ثواب دید پر ہے، تم ماشاءاللہ ذہین ہو، سمجھدار ہو، کوئی کہانی گھڑ لینا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں سمجھ گئی، اب جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ، آپ مجھے بہت یاد آئیں گی۔ ارے تجھے وہاں ایسا پیار ملے گا کہ بھول جائے گی، پھر بھی اگر میں یاد آؤں تو چلی آنا مجھ سے ملنے، کراچی کون سا دور ہے۔ نرگس اس گھر سے اس طرح رخصت ہوئی جیسے کوئی بیٹی اپنی ماں کے گھر سے سسرال جاتی ہے۔ نرگس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رشید بھائی اتنے دولت مند ہوں گے۔ وہ ان کا مکان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی کوٹھی، کمروں کی آرائش، امیرانہ ٹھاٹ باٹ، یہ سب چیزیں اس کے لیے حیران کن تھیں۔ اسے بھائی سے ملنے کی خوشی تو تھی ہی، بھائی کو خوشحال دیکھ کر اس کا دل اور بھی زیادہ خوش ہوا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر تعارف کی منزل سے گزری۔ رشید احمد کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹیاں تو نرگس کی تقریباً ہم عمر ہی تھیں، البتہ بیٹا چھوٹا تھا۔ نرگس کے پہنچتے ہی عمرانہ اس سے ملنے آئی۔ ہیلو، یہ میری بڑی بیٹی عمرانہ ہے، تم سے کوئی 2 سال تو بڑی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا نام فرحانہ تھا، بیٹے کا نام عمران تھا۔ نرگس ان لڑکیوں کو دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ ان کے کپڑے، ترشے ہوئے بال اور بے حجابی اس کے لیے مایوس کن تھی۔ اسے پہلی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ اس گھر کا رہن سہن انگریزی طرز کا ہے۔
لیکن یہ کوئی ایسی قابل گرفت بات نہیں تھی۔ اکثر بڑے گھرانے ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ملتان سے آئی ہیں؟ عمرانہ نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تو ملتان سے آئی ہوں۔ عمرانہ ڈیئر، تمہیں ان کے لباس سے معلوم نہیں ہوا کہ یہ ملتان ہی سے آئی ہوں گی؟ فرحانہ نے طنز کیا۔ ہاں، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ میں نے تو کراچی میں بھی ایسے دقیانوسی لباس بہت دیکھے ہیں۔ عمرانہ نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ بری بات عمرانہ، ان کا اس طرح تو مذاق نہ اڑائیں۔ پتہ ہے ڈیڈی ان کو کتنا مس کرتے تھے، یاد نہیں؟ فرحانہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کرنے لگی؟ رشید احمد نے انہیں ڈانٹا۔ سوری ڈیڈی، آپ لوگ باتیں کیجیے، ہم چلیں۔ گڈ بائے، تھینک یو، رشید احمد نے کہا اور نرگس سے مخاطب ہوئے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اتنے دن کہاں رہیں؟ تم پر کیا گزری؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ ہاں نجمہ، کچھ تو بتاؤ۔ نرگس نے اپنی کہانی سنائی، لیکن قدرے تبدیلی کے ساتھ۔ بھائی جان، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ یہ کہانی مرتے وقت مجھے میرے محسن نے سنائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کوئی شخص تمہیں ملتان سے لاہور لے آیا تھا۔ ظاہر ہے کسی غلط ارادے سے لے کر آیا ہوگا۔ نہ معلوم تمہارا کیا حشر کرتا، کسی کے ہاتھ بیچتا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ابھی ریلوے اسٹیشن سے باہر آیا ہی تھا کہ اس پر دل کا دورہ پڑا۔ میں یہ بتا دوں کہ میرا محسن، جس نے مجھے پالا پوسا ٹیکسی چلاتا تھا، تو خیر جب اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس نے ٹیکسی کو ہاتھ دیا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے ہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب بچے گا نہیں۔ اس نے تمہیں میرے سپرد کیا اور اٹک اٹک کر مجھے تمہارے باپ کا پتہ بتایا کہ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے بہت چاہا کہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں، لیکن میرے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ اس وقت میں بے اولاد تھا۔ میری اپنی بیٹی تو تمہارے آنے کے بعد پیدا ہوئی۔ میں نے اور میری بیوی نے طے کیا کہ جب خدا نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے تو ہم اسے واپس کیوں کریں۔ بھائی جان، اس نے مرتے وقت مجھ سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ اس کی موت کے بعد میں اپنے گھر چلی جاؤں، اور اگر وہ بچ گیا تو خود مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ لیکن موت نے اسے مہلت نہیں دی۔ اس سے بھی زیادہ غضب یہ ہوا کہ اس نے صرف یہ بتایا کہ میرا گھر ممتاز آباد ملتان میں ہے، اس سے پہلے کہ وہ مکان نمبر یا ابا جی کا نام بتاتا۔ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد وہ یہ معلومات بھول ہی گیا ہو، اسے صرف ممتاز آباد یاد رہ گیا ہو۔ اس بےہودہ آدمی نے تمہیں ہم سے جدا کر دیا اور تم اسے محسن کہتی ہو؟ سوچو، اگر وہ اسی وقت تمہیں ہمارے پاس لے آتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا، رشید احمد نے غصے سے کہا۔ میں اسے اس لیے محسن کہتی ہوں کہ اس نے اپنی موت سے پہلے میری حقیقت مجھے بتا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اگر وہ نہ بتاتا تو آج میں وہاں ہوتی جہاں سے اگر واپس آتی تو آپ مجھے اپنی بہن مانتے ہوئے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رقم جمع کرنے کی خاطر میرا سودا کھڑا کر لیا تھا۔ میرے محسن کو یہ بات مرنے سے کچھ ہی دیر پہلے معلوم ہوئی تھی۔ سوچئے، اگر اس کی بیوی اپنے اس حربے میں کامیاب ہو جاتی اور میں بازار حسن پہنچا دی جاتی تو آپ مجھے قبول کر لیتے؟ رشید احمد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گئے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوشش کر کے مسکرا رہے ہیں۔ کیوں نہیں؟ بھلا بتاؤ، اس میں تمہارا کیا قصور ہوتا؟ تم ہمیں ہر حال میں عزیز ہو، ہم اسی طرح قبول کرتے۔ رشید احمد کا خیال ممکن ہے یہی ہو، لیکن ان کی بیگم کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس صورتحال میں اسے کبھی قبول نہ کرتی۔ انہوں نے تو یہ ذکر آتے ہی اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ نرگس نے پھر بتانا شروع کیا۔ اب یہ بتانا ضروری نہیں کہ اب میرا وہاں رہنا ممکن نہیں رہا تھا، اور جیسے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، میرے ماں باپ کوئی اور ہیں، میرا جی چاہتا تھا کہ میرے پر لگ جائیں اور میں اڑ جاؤں، کسی طرح بھی ہو آپ تک پہنچ جاؤں۔ لاہور سے ملتان دوری کتنا ہے؟ میں ان کے گھر سے نکلی اور ملتان کا ٹکٹ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہاں مجھے سرفراز کی والدہ مل گئی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ سرفراز صاحب آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔
میرا نام نجمہ تھا، لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور کو ظاہر ہے میرا نام معلوم نہیں تھا، لہٰذا نرگس رکھ دیا گیا۔ اب آپ چاہیں تو مجھے نرگس کہہ لیں، چاہیں تو نجمہ کہہ لیں، لیکن میں چاہوں گی کہ مجھے سب لوگ نجمہ کہیں، یہ نام میرے ابا جی کی نشانی ہے۔ نرگس کو کراچی آتے ہی یہ خبر مل چکی تھی کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب رشید بھائی جانی اس کے سب کچھ ہیں۔ اس کی خوشی تو آدھی رہ گئی تھی، لیکن یہ خوشی پھر بھی تھی کہ اب وہ ایک شریف گھر میں شریفانہ زندگی گزارے گی۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو اسے اپنی ذہانت پر رشک آیا۔ اس نے کس ذہانت سے اپنی کہانی میں ضروری تبدیلیاں کی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں خدا سے اس جھوٹ پر معافی مانگی اور سو گئی۔ اجنبی جگہ تھی، جلدی نیند ٹوٹ گئی، وجہ سے کچھ پہلے ہی وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ جب سے وہ بڑی بھی کے گھر آئی تھی نماز کی پابند ہو گئی تھی۔ اس نے وضو کیا اور جانماز ڈھونڈتی پھری، جانماز تو ملی نہیں۔ اس نے ننگے فرش پر نماز ادا کی اور لان میں نکل کر ٹہلنے لگی۔ اب کچھ روشنی ہو گئی تھی، لہٰذا وہ واپس آ گئی۔ گھر میں ابھی تک سب لوگ سو رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اپنی نئی زندگی پر غور کرتی رہی۔ کوئی مصروفیت تو تھی نہیں، لیٹے لیٹے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو گھڑی میں 9:30 بج رہے تھے۔ اس کی دانش میں دن چڑھا آیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور ایک مرتبہ پھر ہاتھ منہ دھویا۔ باہر نکلی تو ناشتے کی میز پر رشید احمد کو اکیلے بیٹھے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی آپ آفس جا چکے ہوں گے، نرگس نے سلام کرنے کے بعد کہا۔ ارے اپنا آفس ہے، جس وقت چاہے چلے جاؤ، تیرا بھائی کسی کا ملازم تھوڑی ہے۔ آؤ تم بھی ناشتہ کر لو۔ عمرانہ اور فرحانہ کہاں ہیں؟ نرگس نے پوچھا۔ انہیں کالج جانا ہوتا ہے، 8 بجے نکل گئی ہوں گی۔ اور عمران؟ بھائی اس کی مت پوچھو، برخوردار نیند کے ایسے شوقین ہیں کہ دوپہر کی شفٹ میں داخلہ لیا ہے، وہ 11 بجے اٹھیں گے۔ بھابھی کو تو ناشتے کی میز پر ہونا چاہیے تھا، آپ اکیلا ناشتہ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ رات کو دیر تک جاگتی ہیں، انہیں کہیں جانا تو ہوتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے اٹھتی ہیں۔ ہماری ملاقات شام کی چائے پر ہوتی ہے یا رات کے کھانے پر۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ کیسا گھر ہے جہاں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ بھی نہیں کرتے؟ ہر شخص اپنی الگ زندگی گزار رہا ہے، کسی کو ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بھائی جان، اگر سب ایک ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو کتنا اچھا لگے گا۔ دسترخوان پر سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ یہ دسترخوان کے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ڈائننگ ٹیبل کا زمانہ ہے۔ ہر شخص آزاد ہے، ہر شخص اپنی سہولت و پسند کے مطابق ناشتہ کرتا ہے۔ جو 10 بجے ناشتہ کرنا چاہتا ہے میرا ساتھ دینے کے لیے 9 بجے کیوں اٹھ جائے۔ رشید احمد نے ناشتہ کیا اور تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ وہ تیار ہو کر آئے تو نرگس بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ اچھا نجمہ، میں آفس جا رہا ہوں، تمہاری خاطر دوپہر تک آ جاؤں گا، اس وقت تک تمہاری بھابھی بھی اٹھ جائیں گی، تم ان سے گپ شپ کرنا۔ نرگس انہیں چھوڑنے دروازے تک گئی اور اس وقت تک وہاں کھڑی رہی جب تک ڈرائیور نے گاڑی گیٹ سے باہر نکال نہیں لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی رشید احمد کو چھوڑنے یوں دروازے تک آیا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی گھومتی پھری، اللہ اللہ کر کے 11 بجے عمران سو کر اٹھا۔ اس نے اٹھتے ہی پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ اس کی ماں کو بھی اٹھنا پڑا۔ دونوں ماں بیٹے جلدی جلدی تیار ہوئے، ناشتہ کیا اور عمران کے اسکول جانے کا وقت ہو گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی دروازے پر لگا دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر بھابھی سے باتیں کرتی رہی، پھر رشید احمد آ گئے۔ آپ آج اتنی جلدی آ گئے؟ بھائی میں نے سوچا نجمہ اکیلی بور ہو رہی ہوگی، عمرانہ فرحانہ آ جائیں تو کہیں گھومنے نکلتے ہیں، اسے کراچی بھی تو گھمائیں۔ عمرانہ اور فرحانہ بھی آ گئیں۔ دوپہر کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ نرگس کو خوشی ہو رہی تھی کہ ناشتے پر نہ صحیح، کھانے پر تو سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ بھائی کراچی تو بعد میں گھومیں گے، تم لوگ نجمہ کو گھر تو دکھا دو، اس نے تو ابھی پورا گھر بھی نہیں گھوما ہوگا۔ کھانے کے بعد رشید احمد نے عمرانہ اور فرحانہ سے کہا، ڈیڈی آپ گھما دیں، ہمیں تو نیند آ رہی ہے۔ بعد میں سو جانا، تم لوگ اتنا تکلف کیوں کر رہی ہو؟ یہ تمہاری پھوپھی ہے، لیکن عمر میں اتنی بڑی نہیں کہ اس سے تکلف کرو، جاؤ شاباش۔
اچھا ڈیڈی، انہوں نے پیتلی سے کہا اور نرگس کو لے کر چلی گئیں۔ مختلف کمرے دکھانے کے بعد وہ اسے ایک ہال نما کمرے میں لے گئیں۔ اس کمرے میں قالین کے سوا کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ موسیقی کے جتنے آلات ہو سکتے ہیں سب اس کمرے میں موجود تھے۔ طبلے کی جوڑی، ہارمونیم، ستار، ڈرم، گٹار، کیا تھا جو یہاں نہیں تھا؟ ایک کونے میں گھنگرو بھی پڑے ہوئے تھے۔ نرگس کو پھریری آ گئی۔ اسے بہت دن بعد دلشاد بیگم کا کوٹھا یاد آ گیا۔ یہ سب کیا ہے عمرانہ؟ نرگس نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ یہ ہمارا خال روم ہے، یہاں ہم ڈانس کرتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، شور مچاتے ہیں، موج اڑاتے ہیں۔ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے، یہاں ہم کتنا ہی شور مچائیں باقی گھر والے ہرگز ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ تم لوگ ڈانس کرتے ہو؟ ہاں، آپ کو بھی دکھائیں گے کسی دن۔ فرحانہ تو ایسا ناچتی ہے کہ بجلی بھی کیا کوندے گی۔ وہ تو ہمارے ملک کا ٹیلی ویژن ضرورت سے زیادہ مقدس ادارہ بن گیا ہے، ورنہ اس کے پروگرام آیا کرتے۔ ڈیڈی کہتے ہیں پہلے تعلیم مکمل کر لو، ورنہ فلموں کے دروازے تو اس پر ہر وقت کھلے ہیں۔ نرگس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ تماش بینوں کے سوا یہاں تو سب کچھ دلشاد بیگم کے کوٹھے کی طرح تھا۔ آئیے اب آپ کو ایک اور کمرہ دکھائیں۔ یہ کمرہ اس گھر کا باتھ روم تھا۔ چاروں طرف خوبصورت کھلی الماریوں میں شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر نیم برہنہ تصویریں آویزہ تھیں۔ نرگس کے لیے شراب کی یہ بوتلیں نئی نہیں تھیں۔ وہ ایسے کئی کھیل دیکھ چکی تھی، ان میں سے کئی برانڈ اس کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن اس گھر میں ان بوتلوں کی موجودگی اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ یہ ڈیڈی اور ان کے دوستوں کی جنت ہے۔ بھائی جان شراب پیتے ہیں؟ شراب تو غریب لوگ پیتے ہیں، ڈیڈی تو ڈرنک کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ۔ چھی چھی چھی، بھائی جان اور یہ حرکت؟ نرگس نے کہا۔ آپ بھی بالکل پینڈو ہیں نجمہ باجی، ان بوتلوں کی قیمت جانتی ہیں؟ غریب لوگ تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال بری بات تو بری ہے، آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گی۔ آئیے چلیں۔ نرگس سوچ رہی تھی اگر وہ یہ سب کچھ نہ دیکھتی تو اچھا تھا۔ وہ تو کسی پاکیزہ ماحول کی تلاش میں آئی تھی، مگر یہ سب کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس ماحول کو بدلنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ شریف گھروں کا نقشہ اس کے ذہن میں کچھ اور تھا جو یہاں نہیں تھا۔ گھمائیں بیٹا؟ رشید احمد نے نرگس سے پوچھا۔ جی کہو، گھر پسند آیا؟ بہت پسند آیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کا گھر ایسا ہوگا۔ اس کی آواز میں چھپے ہوئے طنز کو رشید احمد محسوس ہی نہیں کر سکے۔ آؤ اب میں تمہیں کراچی گھمانے لے چلتے ہیں، رشید احمد نے نرگس سے کہا۔ اس کے بعد عمرانہ اور فرحانہ سے کہا کہ وہ بھی چلیں۔ ڈیڈی ماسٹر صاحب آتے ہوں گے، ہم نہیں جاتے، عمرانہ نے کہا۔ ایک دن چھٹی کر لو۔ رہنے دیں، اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا، نرگس نے کہا۔ نرگس کو خوشی ہوئی کہ ایک کام تو معقول ہوتا ہے اس گھر میں۔ اسے اپنے ماسٹر صاحب یاد آ گئے جو اسے پڑھانے آتے تھے۔ اس نے سوچا دو ایک دن بعد بھائی جان سے کہے گی کہ وہ بھی ان ماسٹر صاحب سے پڑھے گی۔ رشید احمد کی ضد سے مجبور ہو کر عمرانہ نے ماسٹر صاحب کو ٹیلی فون کر دیا اور نرگس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ عمرانہ اور فرحانہ لباس تبدیل کر کے نکلی تو نرگس کی آنکھیں چھپ گئیں۔ جینس کی پتلونوں پر اونچی اونچی شرٹس پہنے وہ بالکل لڑکا معلوم ہو رہی تھیں۔ یہ تم لوگوں نے کیا لباس پہنا ہے؟ کیا اس طرح باہر جاؤ گی؟ نرگس نے کہا۔ کیوں؟ اس لباس میں کیا ہے؟ عمرانہ نے تیش میں آ کر کہا۔ یہ لباس شریف لڑکیوں پر اچھا نہیں لگتا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہم شریف لڑکیاں نہیں ہیں؟ آپ اس لیے آئی ہیں ہمارے گھر کہ ہماری بے عزتی کریں؟ یہ بے عزتی نہیں، لڑکیوں پر دوپٹہ سجتا ہے۔ بس بس، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیں۔ ڈیڈی میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، میں نہیں جاتی آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں بھی نہیں جاؤں گی، فرحانہ نے بھی بہن کا ساتھ دیا۔ تم لوگ کیوں اتنی جذباتی ہو جاتی ہو؟ وہی نجمہ اس طرح کے لباس کی آتی نہیں، کچھ دن یہاں رہے گی تو سیکھ جائے گی، خود بھی یہی لباس پہنا کرے گی۔ نرگس کا منہ لٹک گیا۔
وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ بھائی اس کی تعریف کرے گا اور بیٹیوں کو ڈانٹے گا کہ کیسا لباس پہن کر آ گئیں، مگر وہ تو الٹی ان کی حمایت کر رہا ہے۔ بھابھی الگ منہ بنائے کھڑی تھیں۔ اب نرگس کے بگڑنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ اس نے معافی مانگ لی۔ مجھے معاف کر دو عمرانہ، بھائی ٹھیک کہتے ہیں، میں اس لباس کی عادی نہیں ہوں نا، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ دیکھا میں نہ کہتا تھا۔ آؤ اب چلیں۔ دوسرے دن نرگس نے سنا کہ ماسٹر صاحب آئے ہیں تو اس کے شوق تعلیم نے سر ابھارا۔ بھائی جان، میں بھی عمرانہ و فرحانہ کے ماسٹر صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں انٹرکام پر کہتا ہوں، عمرانہ دروازہ کھول دے گی، تم چاہو۔ مگر وہ ہیں کس کمرے میں؟ ہال روم میں، اور کہاں؟ جی اچھا، میں جاتی ہوں۔ اس نے سوچا ماسٹر صاحب سے وہ خود بات کرے گی۔ وہ تیار ہو گئے تو بھائی سے کہہ کر کل سے خود بھی پڑھنا شروع کر دے گی۔ نرگس نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ روم اتم تننم تن ترا، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ان آوازوں سے مانوس تھی۔ یہ کس قسم کی پڑھائی ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے اندر گئی۔ جنہیں وہ ماسٹر صاحب کہہ رہی تھیں وہ استاد جی تھے، جن سے عمرانہ و فرحانہ موسیقی کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ نرگس کے لیے اس گھر میں یہ ایک اور نئی بات تھی۔ استاد جی نے نرگس کی طرف دیکھا اور کانا بند کر دیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ڈیڈی کی بہن ہے، ملتان سے آئی ہیں۔ اچھا چلو تم سبق دہراؤ۔ نرگس ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سبق پھر شروع ہو گیا۔ ماسٹر صاحب رخصت ہو گئے تو دوسرے استاد جی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اب رقص کی محفل جم گئی۔ نرگس کو بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دلشاد بیگم کے کوٹھے پر بیٹھی ہے۔ رات کے 11 بجے ہوں گے کہ عمرانہ نے نرگس سے کہا، آؤ تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔ نرگس خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہال روم میں محفل جمی ہوئی تھی۔ نرگس کا خیال تھا عمرانہ کی سہیلیاں ہوں گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ ایک لڑکا گٹار بجا رہا تھا، دوسرا ڈرم پر بیٹھا تھا، 2 لڑکے تھرک رہے تھے۔ فرحانہ صوفے پر بیٹھی چٹکیاں بجا رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم سہیلیوں سے ملواؤ گی۔ سہیلیاں بھی تو دوست ہی ہوتی ہیں، یہ بھی دوست ہیں۔ ایک نئی دھن تیار ہو رہی ہے، آپ بھی سنیں۔ کیا بکواس ہے؟ بیٹھیں تو باجی، آپ کو فرحانہ کا ڈانس دکھاتی ہوں۔ ڈیک آن ہو گیا اور فرحانہ نے ناچنا شروع کر دیا۔ چاروں لڑکے صوفے پر بیٹھے داد دے رہے تھے۔ نرگس نے سوچا تماش بینوں کی کثرت تھی اس گھر میں، اب وہ بھی پوری ہو گئی۔ صرف نوٹ نہیں برسائے جا رہے ہیں، باقی سب تو وہی ہے جس سے بچ کر وہ یہاں آئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے سب کچھ وہی ہے، صرف کوٹھا بدل گیا ہے۔ اب یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور سیدھی بھائی کے پاس کمرے میں پہنچ گئی۔ بھائی جان، یہ کیا ماحول بنایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ رشید احمد گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی ہال روم سے آ رہی ہوں، فرحانہ ڈانس کر رہی ہے اور وہ بھی لڑکوں کے سامنے۔ اوہ! رشید احمد بری طرح ہنسنے لگے۔ بس اتنی سی بات؟ بھائی وہ لڑکے نہیں ہیں، ان لوگوں نے ایک میوزیکل گروپ بنایا ہے، پروگرام کرتے ہیں، کسی پروگرام کی ریہرسل کر رہے ہوں گے۔ بھائی جان، آپ کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں ہے؟ لوگ مجرا دیکھنے گھروں سے دور جاتے ہیں، مگر یہاں تو یہ مجرا گھر ہی میں کھو رہا ہے۔ نجمہ! وہ زور سے چیخے، خبردار، تو میری بچیوں کے شوق کو مجرا کہتی ہو؟ میں نے تو سن لیا، لیکن سوچو عمرانہ یا فرحانہ نے سن لیا ہوتا تو ان کے دل پر کیا گزرتی؟ تمہاری بھابھی پارٹی میں گئی ہوئی ہیں، اگر وہ ہوتی تو کتنا بگڑتی تم پر۔ آندہ یہ الفاظ ادا نہ کرنا۔ لیکن بھائی جان، کیا میں سچ نہیں کہہ رہی ہوں؟ بالکل نہیں، میوزک ایک آرٹ ہے اور میری بچیاں آرٹسٹ ہیں۔ یہ آرٹ انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچائے گا، وہ میرے نام کو مشہور کریں گی۔ نام بدلنے سے مجرا آرٹ بن سکتا ہے، لیکن رہے گا تو مجرا ہی۔ کیا بے وقوفی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ تم کسی اچھے گھر میں نہیں رہی ہو، اس لیے یہ چیزیں تمہیں اجنبی لگ رہی ہیں۔ بڑے گھرانوں میں یہ چیزیں معیوب نہیں سمجھی جاتی۔ اب تم بڑے گھر میں آ گئی ہو، ان چیزوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو۔ بہت اچھا بھائی جان۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا دلشاد بیگم کا مکان بھی بڑا گھر تھا؟ کیا وہ گھر چھوڑ کر اس نے غلطی کی ہے؟ کیا وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکی تھی؟ کیا وہاں سے آنا
اس کی غلطی تھی؟ بہت دن بعد اس رات وہ پھر روئی۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، پچھتاوے کے تھے۔ نرگس سے نجمہ بننے کا پچھتاوا۔ اب اس نے طے کر لیا کہ وہ اس گھر کے معاملات میں دخل نہیں دے گی۔ دوسرے دن شام کو گھر میں بھونچال آ گیا۔ نوکر چاکر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، شاید کوئی اہم مہمان آنے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ عمرانہ یا فرحانہ میں سے کسی کا رشتہ آیا ہو۔ بھابھی کی زبانی معلوم ہوا کہ ٹی وی کے پروڈیوسر فرحانہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی ڈرامہ تیار ہو رہا ہے، وہ فرحانہ کو اس میں بک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو وہاں جا کر نہیں بیٹھی، لیکن جب وہ چلے گئے تو بھابھی نے اسے بتایا۔ شکر ہے فرحانہ کی محنت وصول ہو گئی۔ ٹی وی پر اب رقص کے پروگرام تو آتے ہی نہیں ہیں۔ میری بچی کا شوق مرجھائے جا رہا تھا۔ پروڈیوسر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ایک ڈرامہ تیار کر رہے ہیں جس میں 2-3 مجرم پیش کیے جائیں گے۔ انہیں ایسی ناچنے والی کہاں ملتی؟ آئے تھے فرحانہ کے پاس۔ میری فرحانہ اس ڈرامے میں طوائف بن کر مجرے کرے گی، اب دیکھنا کیسی شہرت ہوتی ہے۔ نرگس کے جی میں تو آیا کہ کہتے آپ نائکا کا رول ادا کر لیں، لیکن وہ کیوں دخل دیتی، چپ رہی۔ اب پروڈیوسر اور اداکاروں کی آمد و رفت بڑھنے لگی۔ فرحانہ کے دماغ بھی عرش معلیٰ کو چھو رہے تھے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے پروڈیوسروں کی تعریفیں، اداکاروں کے قصے، پھر اس ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہو گئی۔ فرحانہ رات گئے واپس آتی اور صبح ہوتے ہی چلی جاتی۔ جاپان سے نرگس کا دوسرا بھائی حمید آ گیا تھا۔ نرگس بھائی کی محبت میں گم ہو گئی۔ نرگس نے اس سے بھی دبے دبے لفظوں میں فرحانہ کی شکایت کی، لیکن اس کا کہنا بھی یہی تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ماڈرن زمانہ ہے اور اس کو ناپسند کرنے والے دقیانوسی ہیں۔ حمید کچھ دن رہنے کے بعد واپس جاپان چلا گیا۔ نرگس پھر جیسے ہوش میں آ گئی۔ اسے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ڈرامہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج فرحانہ کا مجرا نشر ہوگا، بھابھی نے نرگس کو بتایا۔ پورا گھر ٹی وی کے سامنے موجود تھا۔ رشید احمد بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وقت ہوا اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ سین آیا جس میں مجرا پیش کیا جانا تھا۔ پروڈیوسر نے حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اصلی بازار حسن میں شوٹنگ کی تھی۔ فرحانہ بتا رہی تھی یہ سیٹ نہیں ہے، اصلی کوٹھا ہے۔ چند اوباش نوجوان تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بوڑھی نائکا پاندان کھولے بیٹھی تھی۔ اتنی دیر میں فرحانہ کیمرے کے سامنے آئی۔ داغ کی ایک غزل پر اس نے رقص کرنا شروع کیا۔ ایک نوجوان بار بار اٹھتا تھا اور فرحانہ کی کلائی تھام لیتا تھا۔ فرحانہ شرما کر کلائی چھڑا لیتی تھی اور پھر رقص شروع ہو جاتا تھا۔ ویل ڈن فرحانہ۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد رشید احمد نے بیٹی کو مبارکباد دی۔ خدا کرے یہ سین مشہور ہو جائے۔ بھابھی نے بھی بیٹی کو مبارکباد دی۔ عمرانہ تو خوشی سے فرحانہ کے گلے لگ گئی۔ نرگس اس دھوم دھام سے بے نیاز سوچ رہی تھی، یہ کیسا انقلاب ہے۔ میں کوٹھے پر تربیت پانے کے باوجود وہاں ناچ نہیں سکی، بھاگ آئی۔ ایک شریف گھر کی لڑکی وہاں پہنچ کر ناچ آئی۔ وہی لوگ جو طوائف کو گالی سمجھتے ہیں، طوائف کی طرح ناچنے پر اپنی بیٹی کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس دن تو فرحانہ کو ہوش ہی نہیں تھا، لیکن دوسرے دن اس نے نرگس سے پوچھا، نجمہ باجی کیا کہتی ہیں، کیسا تھا میرا ڈانس؟ ڈانس تو بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ اس وقت تم میں اور کسی طوائف میں کوئی فرق تھا؟ فرق نہیں رہنے دیا، یہی تو میرا کمال تھا۔ تم کرو تو کمال، اور یہی کمال طوائف کرے تو یہ معاشرہ گالی دیتا ہے، اس لیے کہ طوائف آرٹسٹ نہیں ہوتی، فرحانہ نے جواب دیا۔ بہت خوب، مگر یہ کیوں بھولتی ہو کہ وہ تم سے بڑی آرٹسٹ ہوتی ہے، تم سے بہتر رقص کر سکتی ہے۔ غلط، وہ تماش بینوں کو خوش کرنے کی ادائیں جانتی ہیں، رقص کیا جانے۔ تماش بینوں کو تو تم نے بھی خوش کیا، دیکھا نہیں؟ تمہارے ڈیڈی اور تمہاری ممی کیسے خوش ہو رہے تھے، حالانکہ انہیں فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ یہ محض اداکاری تھی۔ طوائف بھی تو اداکاری کرتی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ اس وقت تم میں اور کسی طوائف میں کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ تم اداکارہ بھی تھیں۔ ایسی گھٹیا سوچ پر میں اس کے علاوہ آپ سے کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہیں۔ آپ کو اس فن کی الف بے سے بھی واقفیت نہیں اور چلی ہیں مجھ پر تنقید کرنے۔ جہاں تک واقفیت کی بات ہے فرحانہ، تو میں یہ تک بتا سکتی ہوں کہ تم نے کہاں کہاں غلطی کی۔ جن استادوں سے میں نے سیکھا ہے ان کی آپ کو خوا بھی نہیں لگی ہے۔
پاؤں اٹھا کر چلنا آتا نہیں، چلی ہے میری غلطیاں نکالنے۔ لاؤ میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں۔ کیا کریں گی آپ؟ اس غزل کی ریکارڈنگ ہے تمہارے پاس جس پر تم نے رقص کیا تھا؟ ہے۔ ہال روم میں چلو اور اسے بجاؤ۔ فرحانہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کیسٹ کو پلیئر میں رکھ دیا اور دیکھنے لگی کہ کیا شعور میں آتا ہے۔ نرگس کا بدن حرکت میں آیا اور اس کے احسان نے شاعری شروع کر دی۔ وہ رقص کر رہی تھی اور فرحانہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جسے وہ جاہل گنوار کہہ رہی تھی وہ اس وقت ماہر رقاصہ نظر آ رہی تھی۔ ریحانہ نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں کو مسلا، لیکن حقیقت تھی، خواب نہیں تھا۔ فرحانہ، اسے کہتے ہیں رقص۔ نجمہ باجی، آپ نے یہ ڈانس کہاں سیکھا؟ اسے چھوڑو کہ یہ ڈانس میں نے کہاں سے سیکھا، یہ پوچھو میں نے اس وقت ڈانس کیوں کیا۔ تم نہ بھی پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں نے یہ ادنا سا نمونہ اس لیے پیش کیا کہ تم یہ جان لو کہ رقص تو صرف طوائف پر سجتا ہے۔ تم گھر کی جنت چھوڑ کر دوزخ تک جاؤ گی، لیکن جلنا پھر بھی نہیں آئے گا۔ یہ رقص میں نے یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ میں ایسا رقص کر سکتی ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتی۔ فخر کرتی ہوں شرافت کے اس آنچل پر جو اس وقت بھی میرے سر پر ہے۔ آرٹ کے نام پر خود کو دھوکہ مت دو۔ تمہارا آرٹ تمہاری شرافت و پاکیزگی ہے جو تم کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ تمہیں رقص اس لیے نہیں آ سکتا کہ تم طوائف بننے کی اداکاری تو کر سکتی ہو۔ وہ زخم کیسے کھاؤ گی جو طوائف کے دل پر روز لگتے ہیں؟ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ اس لیے کہ طوائف جب بغاوت کرتی ہے تو کسی شریف گھرانے میں پناہ لیتی ہے۔ تم بغاوت کرو گی تو کہاں جاؤ گی؟ کچھ سوچا؟ سوچ لو تو مجھے بتا دینا۔ فرحانہ سوچتی تو کیا، اس نے پورے گھر میں اعلان کر دیا کہ اس نے ایک اور آرٹسٹ دریافت کر لی ہے۔ یہ خبر رشید احمد تک کیسے نہیں پہنچتی؟ سنا ہے تم ڈانس بہت اچھا کرتی ہو۔ مجبوریاں جب حد سے بڑھ جائیں تو رقص بن جاتی ہیں۔ تمہیں یہ فن بھی آتا ہے؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ معلوم ہوتا بھی کیسے؟ میرے قدم تو بھائی کی چار دیواری میں ہیں۔ فن اور خوشبو کو پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے۔ تم کہو تو میں کوشش کروں۔ ایم ڈی سے لے کے چیئرمین تک سب سے واقفیت ہے۔ اب مجھ میں بھاگنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ سوچو تو، تمہاری تصویریں اخباروں کی زینت بنیں گی، مشہور ہو جاؤ گی، تمہارے ساتھ میری شہرت بھی ہوگی۔ نرگس کو یوں لگا جیسے اس کا بھائی نہیں گلزار خان اس کے سامنے کھڑا ہے جو ایک شریف گھر کی لڑکی کو اٹھانے آ گیا ہے۔ وہ غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر تم نے یہ فن سیکھا کہاں سے؟ رشید احمد نے پوچھا۔ سن سکیں گے؟ ارے بھائی، یقیناً کسی اچھے استاد کا نام آئے گا، سنیں گے کیوں نہیں؟ میری استاد تھی دلشاد بیگم، اور میں نے یہ فن لاہور کی ہیرا منڈی میں 15 سال کی مسلسل ریاضت کے پاس سیکھا ہے۔ کیا؟ تو تم… ہاں بڑے بھائی جان، میں طوائف تھی اور شرافت کی تلاش میں اپنے وارثوں کے سائے میں پناہ لینے آئی تھی۔ آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو کیا کہے گا؟ میری تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ کہہ دیجیے گا فرحانہ کی طرح اداکاری کر رہی ہے۔ خاموش، میری بیٹی کا نام اپنے ساتھ نہ لو۔ اگر تم پہلے یہ سب کچھ بتا دیتی تو میں اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا۔ ویسے بھی تم ہمارے لیے مری چکی تھیں، تو اب بند کر دیجیے۔ یوں بھی مجھے جس گھر کی تلاش تھی یہ وہ گھر نہیں۔ دروازے اب بند کروں گا تو دنیا سے کیا کہوں گا؟ کہہ دیجیے گا طوائف تھی، نکال دیا۔ بہت خوب، میں اپنے منہ پر خود ہی کالک مل لوں۔ اگر آپ کے مشورے پر عمل کر کے آرٹ کے نام پر رقص کا مظاہرہ کروں تو آپ کا منہ سلامت رہے گا، وہ اور بات ہوگی، مگر اس طرح میرے منہ پر کالک مل جائے گی۔ دلشاد بیگم کہے گی شاباش، نرگس بیگم شاباش، تو نے کوٹھا چھوڑ دیا، پیشہ نہیں چھوڑا۔ جو کام میں تجھ سے نہیں لے سکی تیرے سگے بھائی نے لے لیا۔ رشید احمد سر جھکا کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی رشید احمد کی تصویر اپنی چادر میں چھپائی اور خاموشی سے باہر آ گئی۔ بی بی جی آپ؟ دربان نے پوچھا۔ ہاں، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، کوئی پوچھے تو بتا دینا۔ میں چھوڑ آؤں؟ ڈرائیور کو جگہ دوں؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔
وہ سڑک پر آئی اور ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیکھ کر روکا۔ اسٹیشن۔ ایک کلی سے بکنگ آفس کا پتہ پوچھا۔ چند عورتیں کھڑکی کے سامنے کھڑی تھیں، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ کہاں کا ٹکٹ دوں؟ ملتان۔ ٹکٹ لے کر اس نے گاڑی کا وقت پوچھا اور پلیٹ فارم پر آ گئی۔ آج وہ پھر ایک گلزار خان سے ایک دلشاد بیگم سے بچ کر بھاگ رہی تھی۔ حرم گیٹ، ملتان، اپنی ماں جی کے پاس